السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے میرے چارہ گر۔ ناول کی رائٹر ہیں نوشین فیاض۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ رات کے اس پہر ہسپتال کی سنسان راہداری میں ہیل کی ٹک ٹک کسی ہتھوڑے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں سسٹر ماریہ کے انتظار میں بیٹھے ڈاکٹر افنان کی سماعتیں پوری طرح اس آواز پر مرکوز تھیں۔ آخر کار ان کا انتظار ختم ہوا اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھولتے ہوئے سسٹر ماریہ اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ تھینک یو سسٹر، انہوں نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھ سے مختلف فائلوں کا بوجھ میز پر منتقل کرتے سسٹر ماریہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ میں کچھ نہیں، بس جا کر ہیپی برتھ ڈے کہوں گا اور واپس آ کر اپنے کام پر لگ جاؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کیک اٹھا کر باہر نکل آیا۔ مجھے انتظار رہے گا جب تم دونوں مجھے ایک کپل بن کر ملو گے۔ اپنے پیچھے اس نے سسٹر ماریہ کی آواز سنی اور مسکرا کر بال سنوارتے اس کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ یس کم ان۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے جواب میں اس کی نرم آواز ابھری تو وہ اندر داخل ہوا۔ ہلکے نیلے رنگ کے لباس میں اوور آل پہنے وہ اپنی کرسی پر بیٹھی کوئی فائل دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے، یا کم از کم افنان کو ایسا ہی لگا۔ یس ڈاکٹر، ہاؤ میں آئی ہیلپ یو؟ اسے ایسے ہی کسی سوال کی توقع تھی۔ کچھ نہیں، بس یہ آپ کے لیے۔ کیک کا ڈبہ اس کے سامنے میز پر رکھا۔ ہیپی برتھ ڈے ڈاکٹر۔ کچھ دیر وہ کیک کو گھورتی رہی اور جب وہ بولی تو اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ آپ کا میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں، اس لیے اسے اٹھائیں اور نکلیں یہاں سے۔ ڈاکٹر افنان اس کی بات پر حیران رہ گئے تھے۔ اپنے فیلوز کو سالگرہ کی مبارکباد دینے کے لیے کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے زیادہ وہ کچھ کہہ نہیں سکے۔ اوہ پلیز، اس طرح کے ڈرامے میرے ساتھ نہیں چلیں گے۔ جس دن سے آپ اس ہسپتال میں آئے ہیں میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی مڈل کلاس مشرقی ذہنیت سوچ نہیں، یہ پاکستان نہیں ہے، یا ایسی کوئی حرکت آپ کو جیل کی ہوا کھلا سکتی ہے۔ اس کی باتوں نے ڈاکٹر افنان کا دماغ گھما دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا کیا سوچتی تھی۔ ریلیکس پلیز، ہم بعد میں بات کرتے ہیں، آپ ریسٹ کریں۔ ہو دا ہیل آر یو؟ آپ یہ اٹھائیں یہاں سے اینڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ کھڑی ہو کر ایک طرح سے ان پر چلا رہی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی، میں جا رہا ہوں۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑے۔ اسے اٹھائیں یہاں سے، ڈیم اٹ۔ غصے میں ہاتھ مار کر کیک گرانے کے بعد وہ اپنے پھولے سانس سمیت اپنے کمرے سے نکل کر انہیں وہیں حیران پریشان چھوڑ گئی تھی۔ اسے ڈاکٹر افنان کا سالگرہ کی مبارکباد دینا اچھا نہیں لگا تھا۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایسا شدید رد عمل تو انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ گرمیوں کی ایک ٹھنڈی شام تھی۔ خلاف معمول وہ اپنے کمرے میں منہ پر تکیہ لے کر لیٹی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ کمرے میں تھی۔ نیچے سے اسے چہل پہل سنائی دی تو غور کرتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ماہین پھپھو آئی تھی۔ اگلے ماہ مام کی شادی تھی تو اس کی خریداری کے لیے وہ دبئی میں تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے لباس پر ڈالی۔ گرے ٹراؤزر پر سفید شرٹ سلوٹوں سے بھری پڑی تھی۔ جلدی سے کمرے میں جا کر اس نے کپڑے نکالے۔ سفید ٹراؤزر پر گلابی قمیص پہن کر اس نے سوجے ہوئے چہرے پر ہلکا سا نہ نظر آنے والا میک اپ کیا اور بالوں کو برش کر کے نیچے اتر آئی۔ طبیعت خرابی اور نیند کی کمی کی وجہ سے اس کے چہرے پر سوجن آ گئی تھی۔ لاؤنج میں پھپھو اور افنان بیٹھے تھے۔ مالا بھی ان کے پاس تھی، جبکہ عمل جانتی تھی مما ان کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کروانے گئی ہوں گی۔ میں ابھی مالا سے پوچھ ہی رہی تھی کہ عمل کہاں ہیں اور سوجن کیوں ہو رہی ہے چہرے پر۔ اسے چوم کر اپنے پہلو میں بٹھاتے ماہین پھپھو نے اس کا جواب سنے بغیر ایک ایک کر کے چیزیں اس کے آگے ڈھیر کرنا شروع کر دیں۔ یہ کچھ کپڑے لیے تھے میں نے عمل کے لیے۔ ایک بڑا سا شاپنگ بیگ اس کے آگے رکھتے انہوں نے مالا کی سوالیہ نظروں کے جواب میں کہا۔ جواباً سر ہلا کر وہ اپنے فون میں گم ہو گئی اور پھپھو ایک کے بعد ایک چیز اس کی گود میں ڈالتی جا رہی تھیں۔ یہ لیپ ٹاپ میں نے خاص طور سے افنان کو فون کر کے پوچھ کر لیا تھا۔ اب مجھے بھلا کیا پتا کون سا نیا ماڈل ہے اور کون سی کمپنی کا بہتر ہے۔ اس نے شکریہ ادا کر کے سارے تحائف وصول کیے۔ تب تک ماما بھی نورہ کے ساتھ لوازمات سے بھری ٹرالی لے آئی تھی۔ میں بتا رہی ہوں ماہین، اسے بگاڑنے میں سارا ہاتھ تمہارا ہے۔ بھلا کیا ضرورت پڑی ہے ان سب چیزوں کی؟ مما کی بات پر پھپھو مسکرا اٹھی۔ بھابھی بگاڑ نہیں رہی ہوں، یہ تو میری محبت ہے اپنے لاڈلے بھائی کی بیٹی اور اپنی جان کے ٹکڑے کے لیے۔ مالا بظاہر فون میں مصروف تھی مگر اس کا سارا دھیان محبت کے مظاہروں کی طرف تھا، پھر چاہے وہ پھپھو کی طرف سے تھے یا ان کے اکلوتے بیٹے کی طرف سے۔ پھر بھی ماہی، ابھی اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ بھی ہے اس کی پڑھائی کتنا وقت مانگتی ہے۔ ان سب اشیاء کے ساتھ وقت برباد کرے گی تو پڑھے گی کب؟ آپ فکر کیوں کرتی ہیں بھابھی؟ دیکھیے گا جس طرح اس نے پہلے سال میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ویسے ہی دوسرے سال میں بھی کسی کو آگے آنے نہیں دے گی۔ انہوں نے محبت سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ پھپھو جانی۔ اس نے محبت کا جواب محبت سے دیا۔ تم نے وہ مووی دیکھی جو میں نے لا کر دی تھی پچھلی بار؟ افنان کے سوال پر مالا نے ذرا کی ذرا اس پر نظر ڈالی۔ نہیں، میرے پریکٹیکل چل رہے ہیں۔
کچھ طبیعت خراب تھی، وقت ہی نہیں ملا۔ میں تو آج بھی کچھ نئی موویز لانے والا تھا۔ خیر تم بتاؤ طبیعت کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی اب ٹھیک ہوں، جواب دے کر صوفے سے شاپنگ سمیٹ کر وہ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مالا انتظار میں تھی کہ کس وقت اب افنان بھی اس کے پیچھے جاتا ہے۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ بنا کسی بہانے کے اٹھ کر اوپر جا چکا تھا۔ اپنے احساسات کو جامد کرتی مالا بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بہن سے جلتی تھی، بس اسے اس سانپ نما لوگوں سے خوف آتا تھا جو وقت اور حالات کے مطابق کینچلی بدلتے رہتے تھے۔ اب بھی زیادہ پرانی بات نہیں تھی جب وہ بھی عمل کی طرح لاؤبالی اور خوشباش تھی۔ سارا خاندان جانتا تھا کہ پھپھو کا رجحان افنان کے لیے مالا کی طرف ہے، جس طرح آج عمل ان کی نور نظر تھی، کبھی وہ بھی انہیں ایسی پیاری رہ چکی تھی۔ خود افنان اور اس کے درمیان کئی ایسے لمحے گزرے تھے جنہوں نے اس کے دل میں خوشگمانی کے ساتھ رنگے پھول کھلائے تھے۔ جانے پھر کیا ہوا کہ انہوں نے مالا کے بجائے عمل کو اپنی محبت اور توجہ کا محور بنا لیا۔ وہ مکھن سے بال کی طرح نکال کر پھینک دی گئی۔ حیرت تو اس بات پر تھی کہ اس کے والدین نے بھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ مالا مالا کرتے کب انہوں نے عمل کے نام کی مالا جپنا شروع کر دی۔ وہ سب کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو چکی تھی کہ ان کی رضا تو شروع سے عمل کے لیے تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ پھپھو نہ اس سے افنان کا رشتہ جوڑتی لیکن محبت کا اظہار جھوٹا ہی صحیح کرتی تو رہتی۔ آج بھی وہ سب کچھ عمل کے لیے لائی تھی، مروتاً بھی اس کے لیے کچھ نہیں لائی۔ وہ چیزوں کے لیے ترسی ہوئی نہیں تھی، بس اسے یہ بدل جانا تکلیف دے رہا تھا۔ اب حالات یہ تھے کہ افنان اس کی آنکھوں سے خواب نوچ کر عمل کی آنکھوں میں سجاتا جا رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مام کی شادی اور اس کے پیپر سر پہ تھے، چاہ کر بھی وہ شادی میں شریک نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ اس وقت بے وقت خراب ہو جانے والی طبیعت نے اس کا اتنا نقصان کر دیا تھا کہ وہ شادی میں شرکت کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے سیکنڈ ایئر کے پیپر تھے، ڈاکٹر بننا اس کا وہ خواب تھا جس کے لیے وہ حقیقت میں جینا چھوڑ سکتی تھی۔ دن رات کتابیں اور صرف کتابیں اس کے آس پاس پائی جاتی تھی۔ مما بھی دن میں شاذ و نادر ہی اس کا چہرہ دیکھ پاتی تھی۔ آج مام کی مایوں تھی اور آج بھی صبح سے اس کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ پہلے تو وہ نظر انداز کرتی رہی، مگر جب دائیں پسلی کے نیچے درد برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ اٹھ کر باہر مما کے پاس آ گئیں۔ ڈرائیور مالا کو لے کر پارلر گیا ہے، وہ آ جائے تو آج تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ یہ درد اب روز ہی روز ہونے لگا۔ ریسیور کریڈل پر ڈالتے ہوئے انہوں نے فکر مندی سے کہا تھا، مما کوئی پین کلر دے دیں ابھی کے لیے، اگلی بار چلی جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس بھی۔ ان کے بیڈ پر پھیل کر لیٹتے اس نے پچھلی بار والا فکرہ دہرایا، پڑھائی کرنا اچھی بات ہے لیکن اس طرح کوئی چیز ذہن پر سوار نہیں کرتے بیٹا۔ اپنی ڈائٹ بہتر کرو اور تھوڑا ریلیکس کرو خود کو۔ فرسٹ ایڈ باکس میں سے گولی نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ کر انہوں نے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ مما بس ایک بار میرے پیپر ہو لینے دیں، ٹاپ تو میں ہی کروں گی اس بار، اس کے بعد جو آپ کہیں گی ویسے ہی کروں گی۔ اس نے بہت دعوے سے کہا تھا، یہ جانے بغیر کہ قسمت کا قلم کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ پانی کے ساتھ گولی نگل کر اس نے پیار سے اپنا گال ان کے گال سے مس کیا۔ بال دیکھو کتنے رف ہو رہے ہیں، ایک بار وقت نکال کر تم بھی پارلر ہو آؤ مام کی شادی سے پہلے۔ اس کے چہرے کے اطراف گرتے بالوں کی لمبائی میں کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ پیپر سے پہلے ہو آؤں گی ضرور۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں اس کا فون بج بج کر بند ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھا افنان کا فون تھا، بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، ایک تو اس کی طبیعت خراب اور اوپر سے پیپروں میں بھی بس ایک ہی ہفتہ تھا۔ ایسے میں افنان کی کال نہ کرتے بھی کتنا وقت لے لیتی تھی، اس کے لیے افنان بھی میڈیکل کے بعد ہی آتا تھا۔ فون ایک طرف رکھ کر اس نے ایک بار پھر بایولوجی کی کتاب اٹھا لی تھی جن کے پیپروں کی خاطر اس نے ہر کام دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ پیپر اس کے مقدر میں تھے ہی نہیں۔ ماہم کی مہندی والے دن پھپھو نے فون پر بار بار آنے کی تاکید کی تھی۔ عمل تو میرے لیے میرے گھر کی رونق ہے، اگر یہ نہ آئی تو مہندی کیسے سجے گی؟ اسپیکر سے ابھرتی آواز سن کر مما نے اس کی طرف ابرو اچکا کر دیکھا، گویا اس کی مرضی پوچھ رہی ہوں۔ اس نے پہلے تو کتاب میں مگن ہونے کا ڈرامہ کیا لیکن جانتی تھی ایسے جان نہیں چھوٹے گی، اسی لیے مزید انجان بننے کا ارادہ ترک کیا اور ان کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا میں کہتی ہوں، باقی جانتی تو ہو کتنی ضد کی پکی ہے۔ مما نے گویا پہلے ہی اپنی پوزیشن کلیئر کر لی۔ مما میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے پلیز آج نہیں، ویسے بھی کل میرا پہلا پیپر ہے، میں شام کی شادی میں چلی جاؤں گی۔ شام کی شادی میں جانے کتنا وقت تھا، لیکن اس نے جان چھڑوانے کے لیے اس کی شادی میں جانے کا کہہ دیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کو تم تیار نہیں ہوتی اور ہر 2-4 دن بعد طبیعت خراب کا شور مچایا ہوتا ہے۔ بس مما ایک بار پیپر ہو لیں، اس کے بعد جو کہیں گی ویسا ہی کروں گی۔ اس نے نہایت وثوق سے انہیں یقین دلایا تھا۔ اسی رات جب سب مہندی کے لیے نکل چکے تھے، مما اپنی ہدایات دہرانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو اسے کتابوں کے ڈھیر پر بے سود دیکھ کر کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ فوری طور پر وہ اسے اپنی بہت قریبی دوست امبرین کی نجی ہاسپٹل لے گئیں۔ عماد کو انہوں نے فون کر کے بتا دیا تھا، مالا ان کی گاڑی میں ان کے ساتھ ہی گئی تھی۔ انہیں بھی ان کے پیچھے اپنی گاڑی میں نکلنا تھا لیکن قسمت کو منظور نہیں تھا۔ وہ ساری رات انہوں نے انگاروں پر بسر کی تھی۔ ماں باپ کے لیے سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ عمل جیسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے پرائے
ہر ایک سے بے شمار محبتیں سمیٹتے ہیں۔ عمل وہ طوطا تھی جس میں ان کی جان بسی تھی۔ وہ کیسے سکون سے رہ سکتے تھے؟ جانے کتنی بار اس کا خون مختلف ٹیسٹوں کے لیے لیا گیا، جانے کتنی بار مختلف مشینیں لگا کر اس کے اندر تانگ جھانک کی گئی۔ وہ اس بات سے مکمل بے خبر تھی۔ پیپر کا وہ دن جو اس کے لیے ہر شے سے اہم تھا خاموشی سے گزر گیا۔ ایگزامینیشن ہال میں اس کی کرسی خالی پڑی رہی اور اس کا ٹاپ کرنے کا خواب ICU میں اس کا ہوش و خرچ سے بیگانہ چہرہ دیکھ دیکھ کر روتا رہا۔ پپو بھی مجبور تھی کہ بیٹی کی شادی تھی، چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی۔ افنان البتہ گاہے گاہے اپنے ہونے کا اور ان کے ساتھ ہونے کا احساس دلاتا رہا تھا۔ اس کی رپورٹس کیا تھیں؟ قیامت سے پہلے صدف اور عماد کے لیے قیامت تھی۔ گردہ مکمل طور پر ناکارہ ہے اور اسے نکالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ورنہ میں سوچ رہی تھی ایک بار ڈائلیسس کروا کر دیکھ لیتے۔ دیر سے نقصان کا خدشہ ہے، اس لیے اگر اجازت دیں تو آج ہی۔ امبرین نے اپنے نرم لہجے سے معاملے کی سنگینی کم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا اور دیر کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور پھر عمل نے آنکھ کھولی تو وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا کچھ کھو چکی تھی، اپنا گردہ، اپنا ٹاپ کرنے کا خواب اور اپنے وجود کا ایک حصہ۔ گڈ مارننگ۔ اسپتال کی راہداری میں سسٹر ماری اور سسٹر گریس ڈیوٹی چارٹ پر بات کر رہی تھی جب انہوں نے اسے اندر آتے دیکھا۔ ڈاکٹر افنان والا واقعہ ہونے کے بعد اس نے اپنی ڈیوٹی دن میں کروا لی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی جو ایک طرح سے اس کے چہرے کا حصہ تھی۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر۔ ایک لمحے کے لیے اپنی باتیں چھوڑ کر انہوں نے اسے مارننگ وش کی اور اس کے چلے جانے کے بعد دوبارہ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ ڈاکٹر افنان کی ڈیوٹی بھی ڈے پر آ گئی ہے۔ سسٹر ماریا نے ایک کالم پر انگلی رکھ کر نشاندہی کی۔ اب دیکھتے ہیں کہاں جاتی ہے یہ اتنا ڈیسنٹ اور ہینڈسم بندہ مجھے لفٹ کروائے تو میں تو سب چھوڑ چھاڑ کر اس کے سنگ نکل جاؤں، لیکن پتہ نہیں ان ایشینز کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہاں آتے ہی اوقات بھول جاتے ہیں۔ سسٹر گریس کو اس کا ڈاکٹر افنان کو نظر انداز کرنا بری طرح کھلتا تھا۔ گڈ مارننگ گڈ گرل۔ ڈاکٹر افنان کی آواز پر وہ دونوں پیچھے مڑیں۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر، دونوں نے جواب دیا اور سسٹر ماریا چار سسٹر گریس کو پکڑا کر ڈاکٹر افنان کے ساتھ ہی چلتی ہوئی ان کے کمرے تک آ گئی۔ ڈاکٹر ملی بھی آ گئی ہیں۔ اپنی میز کے سامنے کرسی پر بیٹھتے انہوں نے مختصر سا رد عمل ظاہر کیا۔ وہ بہت اچھی ہیں اور بہت حساس بھی۔ اس روز گائنی وارڈ میں 2 مریضوں کی موت ہو گئی تھی، شاید اسی وجہ سے وہ پریشان تھی اور ایسا رویہ۔ سسٹر، مجھے اس پیشنٹ کی رپورٹس لا دیں، آج 2 بجے ان کا آپریٹ ہے، میں ذرا ایک بار پھر ان کی ہسٹری دیکھ لوں۔ انہوں نے گویا اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ ڈاکٹر بلیو می شی از دا جیم، قیمتی پتھر، ڈونٹ لوز ہر۔ ان کے ہاتھ سے فائل پکڑ کر سسٹر ماریا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تھیں۔ اپنا چشمہ اتار کر سامنے رکھ کر انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ وہ ہیرا ہے، اس بات کا ثبوت انہیں کسی سے نہیں چاہیے تھا۔ وہ ہیرا نہ بھی ہوتی تو ان کی محبت تھی، محبت کو ایسے نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ انہیں اس کے رویے نے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ جس دن وہ اس اسپتال میں آئے تھے اسی دن انہوں نے اس کا اکھڑا رویہ محسوس کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے باقی سب کے ساتھ وہ نارمل ہوتی ہے، بس انہی کے ساتھ اس کا رویہ تلخ ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اسے کھونے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک بار پھر دل نے اس کے نام پر دھڑکن چھوڑی تھی۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اپنا فون نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ مارٹن، کچھ مدد چاہیے تمہاری۔ پرونق شہر کا ایک پرسکون گوشہ تھا جہاں وہ مقیم تھی۔ یہ ڈیڈی کے ایک جاننے والوں کے رشتہ داروں کا گھر تھا جہاں ڈیڈی کے پرزور اصرار پر اس نے سکونت اختیار کی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے یہاں رہائش مہیا کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ یہاں ان کا ایک بہترین فلیٹ بھی تھا۔ بس اس کے اکیلے پن کے خیال سے انہوں نے اسے وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں اکیلی رہے۔ یہ بھی اسی کے لیے تھا کہ اکیلی رہتی تو کبھی بھی زندگی کے اس باب سے باہر نہ نکلتی جو کب کا بند ہو چکا تھا۔ سر صبح میں گرم کافی کے کپ کے گرد دونوں ہاتھ لپیٹے وہ کھڑکی میں کھڑی سورج طلوع ہونے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ مرکزی پھاٹک نما دروازے کے اندر گھاس کا قطع تھا جس کے کنارے کیاریوں میں پھولدار پودے لگے تھے۔ ایک کینوپی بھی تھا، لیکن مختصر خاندان کے کسی فرد کے پاس اسے لطف اندوز ہونے کا وقت نہیں تھا۔ باہر چھوٹی سی سڑک پر پی کیپ سر پر رکھے وہ ایک سیاہ فارم تھا جو سفید رنگ کی سائیکل لیے پیدل چلتا ہوا آ رہا تھا۔ سائیکل کے آگے لگی چھوٹی سی ٹوکری میں پھول بھرے تھے، گلاب اور ٹیولپ کے ساتھ۔ سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول تھے جن کا وہ نام نہیں جانتی تھی۔ دور سے دیکھنے پر وہ بالکل پانی کے قطروں جیسے دکھائی پڑتے تھے جو بہنے کو بےتاب تھے۔ سیاہ فارم نے سائیکل ان کے پھاٹک کے سامنے کھڑی کی اور ایک مشہور گانے کی دھن سیٹی پر بجاتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اسے لگا شاید وہ ابھی واپس آ جائے گا، لیکن اس کی کھڑکی کے ہٹنے سے تیار ہو کر ہسپتال کے لیے نکلنے تک وہ نہیں آیا تھا۔ وہ خوبصورت سائیکل ماں پھول ویسے ہی کھڑی تھی۔ قریب سے دیکھنے پر اس میں رکھی کافی ساری چاکلیٹس اور ایک کارڈ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے گزر جاتی اگر سائیکل کے پیچھے جلی حروف میں لکھا اپنا نام نہ دیکھ لیتی۔ تیزی سے وہ سائیکل کی طرف بڑھی اور کارڈ کھول کر دیکھا۔ ویسے تو آپ کی مٹھاس پر کوئی شک نہیں، لیکن شاید آپ کافی بہت پیتی ہیں جو کڑواہٹ لہجے سے بھی چھلکنے لگی ہے۔ کچھ مٹھاس آپ کے لیے۔ وہ آنکھیں پوری طرح کھول کر اس کارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ نفیس لکھائی میں لکھا ہوا یہ پیغام اردو میں تھا۔
तजब्जुब की कैफियत में उसने फाटक खोलकर साइकिल अंदर की और फूल कमरे में रखने चली गई। कार्ड एक बार फिर पड़ा और पता नहीं क्यों इसके लबों पर गुलाबी मुस्कुराहट फैल गई, जिसे इसने होंठों को सख्ती से भींचकर दबा लिया। बेवजह की मुस्कुराहट पर खुलते खुद पर गुस्सा होते बेदहानी में एक चॉकलेट उठाकर इसने हैंडबैग में पटकी और घड़ी देखती बाहर की तरफ भागी। मुसरत ने इसके हाथ में फूल देखे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ से आए हैं। अब जब वो बाहर निकली तो इसके लिए अजलात भी इनकी नज़र से छुपे नहीं थे। इन्होंने इसे कभी गुस्सा करते नहीं देखा था। इसके बावजूद इन्होंने इससे कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। हाउ ए नाइस डे, इनके कहने पर रोज़ की तरह इसने मुस्कुराकर थैंक यू नहीं कहा था। इसका जहन इस अफवाह में उलझा था जो जाने कौन था और इसके नाम ये सब क्यों छोड़ गया था। अस्पताल में सबसे पहले इसका सामना डॉक्टर अफनान से हुआ था। बस ये कसर रह गई थी। इसने घुटकर सोचा, पता नहीं क्यों सुबह सुबह फूलों और चॉकलेट्स ने इसके मूड पर इतना बुरा असर क्यों डाला था। अपने कमरे की तरफ बढ़ते इसे इल्म नहीं था कि एक बुरी इतला इसकी मुंतज़िर है। असल में इतला कोई इतनी बुरी भी नहीं थी, लेकिन इसके लिए बुरी थी, बेहद बुरी। डॉक्टर टॉम का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए आपके इस हफ्ते के तमाम स्केजुअल ऑपरेशंस में डॉक्टर अफनान आपके साथ होंगे। डॉक्टर रॉबर्ट की इत्तला पर इसका हलक तक कड़वा हो गया था। इसके जाने के बाद इसने अपने हाथ में पकड़ा बैग जोर से ज़मीन पर पटका था, जिसके नतीजे में इसके अंदर से अक्सर चीज़ें निकलकर फर्श पर बिखर गई थीं। इसने सब्र सीख लिया था, लेकिन डॉक्टर अफनान के नाम वो सब कुछ भूल जाती थी। खुद को पुरसुकून करने के लिए वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। बौखलाकर वो फर्श पर पड़ी चीज़ें समेटने के लिए भागी, लेकिन बाहर वाले ने कमिन का भी इंतजार नहीं किया था। सबसे दूर गिरने वाली शय चॉकलेट थी जो इस वक्त इसके हाथ में थी। डॉक्टर अफनान ने दरवाजे में खड़े होकर इसे ज़मीन पर बैठे देखा। इसके हाथ में चॉकलेट पर इनकी नज़र नहीं पड़ी थी। आज का दिन इतना कड़वा था कि इसने चॉकलेट के लिए इस या फार्म का गायबाना शुक्रिया अदा किया और पैकिंग खोलकर चॉकलेट का टुकड़ा मुंह में रखती अपनी कुर्सी पर आ बैठी। शायद डॉक्टर अफनान को इल्म था कि वो सारी ज़िंदगी भी खड़े रहे तो इन्हें बैठने के लिए नहीं कहेगी, इसलिए इसके बैठते या खुद इसके मुकाबिल कुर्सी पर जा बैठे। वो मगन अंदाज में एक के बाद एक चॉकलेट का टुकड़ा मुंह में रखते शायद अपने अंदर की कड़वाहट कम करने की कोशिश करेगी थी। चॉकलेट ना होती तो शायद यही काम वो कागज़ पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर कर लेती। आखिरकार जब वो बोली तो इसका लहजा हमवार था, बिना किसी गुस्से के। इसने आज के पहले मरीज़ की हिस्ट्री डिस्कस करके इन्हें पूरी तरह ब्रीफ किया था। वो ये भी शुक्र कर रही थी कि इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे इसको गुस्सा आता, जबकि सच तो ये था कि इन्होंने आज तक ऐसी कोई बात ही नहीं की थी। बस वही इनकी हर बात को गलत मायने पहना लेती थी। इस रात खाने पर वो हमेशा की तरह पुरसुकून थी। डॉक्टर अफनान खुद जैसा भी हो, मगर डॉक्टर वो अच्छा था। एक ही दिन इसके साथ काम करके इसकी सोच बदलने लगी थी। नई सोच नहीं बदलेगी, वो छिछोरा है और रहेगा, लेकिन वो डॉक्टर भी अच्छा है। किसी की अच्छाई मान लेने में कोई हर्ज तो नहीं। इसने खुद को यकीन दिलाया कि डॉक्टर अफनान के लिए इसकी नापसंदीदगी वैसी की वैसी ही है। क्या हुआ अगर वो एक अच्छा डॉक्टर है। कमरे में दाखिल होते ही एक बार फिर इसकी पहली नज़र फूलों पर पड़ी थी। फूल मुरझा चुके थे और चॉकलेट्स के साथ वो पैगाम पहले से भी ज़्यादा तरोताज़ा था। ऐसी हरकतों से कम उम्र कच्चे जहन की लड़कियां तो मुतासर हो सकती हैं, लेकिन एक डॉक्टर के लिए उम्र के इस हिस्से में ये बचकाना हरकत भी, जिस पर गुस्सा आ सकता है या शायद हंसी, इसने तनफ़्फ़ुर से सोचकर सर झटक लिया। इसके बावजूद इस रात की आखिरी सोच वो स्याह फार्म था जो इसके लिए खूबसूरत साइकिल और फुल चॉकलेट छोड़ गया था। इसने जब गायनी का इंतखाब किया था इसे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि इसकी क्या पेचीदगियाँ होती हैं। इसे तो सब बहुत सादा और आसान लगा था, बल्कि कहने वालों ने तो ये भी कहा था कि अपनी एमबीबीएस की डिग्री इसने चूल्हे में झोंक दी है। अब फील्ड में काम करने के दौरान इसे इतना कुछ पता चला था कि किसी भी और तरफ निकल जाती तो इससे कभी इल्म ही ना होता। इसका पूरा हफ्ता ही बहुत मसरूफ़ गुजरा था। कल से फिर इसकी नाइट शिफ्ट हो जानी थी। रात की ड्यूटी इसे बहुत पसंद थी, ना ज़्यादा खिचकिच होती थी और स्टाफ भी खुश रहता था कि बाकी डॉक्टरों की तरह इसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था जिसके साथ रात गुजारने या फिल्म देखने के लिए इसे जाना हो। अब भी एक तवील थका देने वाले ऑपरेशन के बाद वो पोर पोर दुखते वजूद के साथ कमरे में पहुंची थी। इसने घड़ी देखी, 20 मिनट बाद इसे घर के लिए निकलना था। पैरों को जूते से आज़ाद करके कुर्सी पर सर टिकाए वो अपने तने हुए अजलात को पुरसुकून कर रही थी। ठीक 17 मिनट बाद सिस्टर ग्रेस ने इसे आवाज़ दी। जाने क्या इमरजेंसी आ पड़ी थी कि इसने दरवाज़ा खटकाने का भी तकल्लुफ़ नहीं किया था। 14 साल की बच्ची है और हालत बहुत ख़राब है, मुझे डर है ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगले ही लम्हे थकन बुलाए वो उछल कर अपने पैरों पर खड़ी हुई। जूता पहनने में वक्त ज़ाया किए बगैर वो सिस्टर ग्रेस के पीछे भागी। इससे पहले ही डॉक्टर अफनान इसे ऑपरेशन रूम में ले जा चुके थे। इससे पहले डॉक्टर अफनान के साथ इसके सारे ऑपरेशन तयशुदा थे, इसीलिए कोई मसला नहीं हुआ था। इन दोनों के दरमियान अजनबियत की दीवार ने भी इनकी कारकर्दगी पर बुरा असर नहीं डाला था। ये पहली इमरजेंसी थी जिसे इन दोनों को हैंडल करना था। ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। सुनहरी बालों वाली वो खूबसूरत बच्ची वाकई बहुत बुरी हालत में थी।
اس کے جڑواں بچے تھے اور وہ خود کافی کمزور بھی تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے اس کی فائل پر نظر ڈالی۔ لڑکی کی میڈیکل ہسٹری کچھ فیوریبل نہیں تھی، اس لیے بڑی پیچیدہ صورتحال تھی۔ اس نے ڈاکٹر عفنان کی طرف دیکھا، وہ تر و تازہ ہو کر آپریشن کی تیاری کر رہے تھے۔ ہمیں تینوں کو بچانا ہے، اگر کہیں خطرہ لگا تو میری ترجیح یہ ہے۔ گلوز پہنتے انہوں نے آہستہ آواز میں اسے بتایا۔ اس بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ اس بات کی کوئی وجہ تھی، لیکن وہ جانتی تھی ایسی پیچیدہ صورتحال میں بعض اوقات ڈاکٹرز بے تکی باتیں کر کے صورتحال کی سنجیدگی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت شاید وہ بھی یہی کر رہے تھے۔ اس نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ انشاءاللہ ہم تینوں کو بچا لیں گے، میں سسٹر ماریا کو بلاتی ہوں، پھر شروع کرتے ہیں۔ جب 4 گھنٹے کے بعد وہ آپریشن روم سے نکلے تو حد درجہ تھکن کے باوجود ان کے چہرے چمک رہے تھے۔ انہوں نے 3 زندگیاں بچائی تھیں۔ تھینک یو اس مشکل گھڑی میں ساتھ دینے کے لیے۔ گھر کے لیے نکلتے ڈاکٹر عفنان نے اسے کہا، میرا بھی اتنا ہی فرض تھا جتنا آپ کا۔ تھینک یو کی کوئی بات نہیں۔ یہ وہ پہلی بات تھی جو اس نے جلے کٹے لہجے کے بجائے نارمل انداز میں ان سے کی تھی۔ تھکن سے چور ہو کر وہ سوئی تو ساری رات کروٹ بدلنے کے لیے بھی نہیں اٹھی۔ آج اس کی چھٹی تھی، اس کے باوجود وہ روزمرہ کے وقت پر اٹھ گئی تھی۔ نماز سستی کی نظر ہو چکی تھی، اس لیے منہ دھو کر وہ کافی بنانے باہر نکل آئی۔ کافی بنا کر وہ کمرے میں گئی اور کھڑکی کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ کافی کے ساتھ اس نے ایک چاکلیٹ بھی میز پر رکھی تھی۔ اب اس نے لے لی تھی تو دینے والے کو کیا پتہ اس نے کھائی تھی یا نہیں، پڑی پڑی بھی کون سا اس کے کام آنی تھی۔ سو آج کے دن کا آغاز کافی چاکلیٹ سے تھا۔ کافی کا ماں ختم کر کے وہ اٹھی تو اس نے ایک بار پھر اسے سیاہ فام کو سفید سائیکل جس کے پیچھے تانگے کی طرح چھت لگی تھی پھولوں سے لاد کر آتے دیکھا۔ اس کے گھر کے سامنے پہنچنے سے پہلے وہ باہر نکل آئی تھی۔ پچھلی بار کی طرح اب بھی وہ اسی جگہ سائیکل چھوڑ کر جانے لگا تو وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ اسٹاپ دیئر، وائی آر یو لیونگ دس ہیئر؟ کیونکہ مجھے اس کام کے لیے پیسے ملے ہیں۔ کس نے دیے ہیں پیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھے نام پوشیدہ رکھنے کے بھی پیسے ملے ہیں، کہتے ہوئے وہ مسکرایا۔ اچھا تو تم مجھے اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ اس نے اپنے طریقے سے بات اگلوانے کی کوشش کی۔ یقیناً اسے چھپانے کے لیے تمہیں پیسے نہیں ملے ہوں گے۔ اس کی چالاکی پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ واقعی، لیکن میری دوستی مجھے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کی بات پر وہ ایک سیکنڈ کے لیے حیران ہوئی تھی۔ تو کیا پیسوں کے لیے دوست کا کام کرتے دوستی کچھ نہیں کہتی؟ بالکل بھی نہیں، دوستی اپنی جگہ اور کام اپنی جگہ۔ ویسے اگر تم میری دوست بن جاؤ تو میں تمہارے بھی کام کر دیا کروں گا، لیکن آف کورس پیسے لے کر۔ تھینک یو، ایسے تو ہر کوئی کر دیتا ہے، لیکن وہ پیسوں کے لیے تمہارا حلیہ بتا دے گا۔ میں نے کب کہا میں نے ایسا کوئی کام کروانا ہے؟ لیکن میں تو ایسے ہی کام کرتا ہوں۔ اس کی معصومیت سے کہنے پر نکری نکری لڑکی کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اچھا میرا ایک کام کرو گے؟ آف کورس میں تمہیں پیسے نہیں دوں گی، کیونکہ میرے پاس تمہارے دوست کی طرح فضول کاموں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میرے دوست کی محبت کو تم فضول کہہ کر مجھ سے کوئی کام نہیں کروا سکتی، پھر چاہے تم میری دوست بن جاؤ اور مجھے پیسے بھی دو۔ اس نے منہ پھلا لیا تھا۔ اچھا سوری، بس اپنے دوست سے کہنا کوئی اور سائیکل نہ بھیجے پلیز، یعنی پھول اور چاکلیٹس بیچتا رہے۔ اس کے انداز پر وہ خفیف سا شرمندہ ہوئی تھی۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میرے کہنے سے وہ رک جائے گا تو میں ضرور تم سے یہی کہتی کہ آئندہ ایسا کچھ نہ لانا۔ اسمارٹ لیڈی، مارٹن نے اس کی دور اندیشی کو سراہا۔ ٹھیک ہے فرینڈ، کل ملتے ہیں۔ اس نے کچھ آگے نکل کر ہاتھ لہرا کر الوداع کہا۔ لیکن تم تو ہر ہفتے نہیں آؤ گے؟ اس نے کھڑے کھڑے حساب لگایا کہ پچھلی بار وہ 1 ہفتہ پہلے آیا تھا۔ نہیں، اس نے مجھے روز آنے کا کہا تھا، لیکن اچانک مصروفیت آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں روز نہیں آ سکا تھا۔ اب میں فری ہوں۔ اچھا تو یہ سائیکل لے جاؤ پلیز، میں نہیں رکھ سکتی۔ وہ دوڑ کر اس کی ہم قدم ہوئی تھی۔ مارٹن نے تمہیں دوست کہا ہے اور مارٹن دوست کے لیے فری میں ایک بار تو یہ کر ہی سکتا ہے۔ پھول اور ڈھیر ساری چاکلیٹس کی ٹوکری اس کے ہاتھ میں تھما کر سائیکل لے کر وہ سڑک کے کنارے چلتا دور نکل گیا۔ مسرت کی نظر سے بچتی وہ چپ چپ کر اندر آئی تھی۔ وہ روز روز پھولوں کی کوئی جھوٹی وجہ بنانے سے بھی قاصر تھی۔ حد ہے ویسے، پھولوں کا ڈھیر میز پر رکھ کر اسے ایسے چھپ چھپ کر اندر آنے پر ہنسی آ رہی تھی۔ عمل کے آپریشن کو 4 ماہ گزر گئے تھے اور ان 4 ماہ میں جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی۔ خود عمل میں اتنا بدلاؤ آ گیا تھا کہ یقین نہیں ہوتا تھا یہ وہی ہے۔ سب کے اندازوں کے برعکس اس نے بہت جلد حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ نہ اس نے پیپر چھوٹ جانے کا شکوہ کیا اور نہ ہی کسی سے کوئی اور گلہ کیا، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے اسپتال میں عمل کسی اور عمل کے ساتھ بدل گئی ہو۔ اتنی سمجھدار تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی جتنی اب ہو گئی تھی۔ جن کتابوں کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا، گزشتہ 4 ماہ میں ان کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ معین پھپھو مام کی شادی کے چھوٹے بڑے سارے فنکشنز نپٹا کر اپنی لاڈلی بھتیجی سے ملنے آئی تھی۔ لپٹ لپٹ کر اسے چومتے ہوئے معین پھپھو اسے پتہ نہیں کیوں بڑی جھوٹی سی لگی تھی، حالانکہ ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں تھا۔ یہی اگر ان کی اپنی کوئی بیٹی ہوتی تو کیا وہ اتنا ہی وقت لگاتی آ کر ملنے میں؟ عمل نے سوچا تو صحیح لیکن کہا نہیں۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح آ کر چلی بھی گئی۔ اگلی بار ان کا آنا 1.5 ماہ بعد ہوا۔ پہلے عمل مصروفیت کے باوجود فون کر لیا کرتی تھی، مگر اب بالکل فارغ ہونے کے باوجود اس کا دل نہیں چاہا فون کرنے کا۔ انہوں نے بھی یہ زحمت نہیں کی تھی۔ عفنان تو جیسے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا، حالانکہ اسپتال کی حد تک
وہ ہر لمحہ ان کے ساتھ رہا تھا۔ اصل میں آپریشن نے عمل کو اتنا جھٹکا دیا تھا کہ ایک تو جسمانی کمی اور دوسرا اس کے ڈاکٹری کے خواب ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ وہ بہت حساس ہو گئی تھی، ہر بات کو اتنا زیادہ محسوس کرتی تھی، لیکن اس نے خود پر چپ دان کر سب کی مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ اگر بار بار ماہین، پھپھو یا افنان کا پوچھتی تو یقیناً ماما اور ڈیڈی کے لیے مشکل ہی کھڑی کرتی۔ حیرت کی بات تھی کہ افنان کی محبت اس نے پہلے اس کے بار بار بتانے پر بھی محسوس نہیں کی تھی، لیکن اب وہ آتا نہیں تھا تو اس کی باتیں لفظ بلفظ یاد آتی تھیں۔ اس نے پہلے بھی کبھی اسے فون نہیں کیا تھا اور اب بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا اسے نہیں پتا تھا اسے دلجوئی کی کتنی ضرورت ہے؟ پھر ایسے ہی ایک تپتی دوپہر اس نے ماما کو اپنی کزن فوزیہ سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے بات کرتے سن لیا۔ ماہی نے پہلے ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ وہ افنان کو باہر بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے، بس اسی لیے حیرت ہوئی تھی سن کر۔ اس نے ماما کی آواز سنی اور وہیں جامد ہو گئی۔ تو وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا بنا بتائے اور بنا ملے۔ مجھے ویسے حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ اس نے تمہیں بتایا ہی نہیں، اور کیا وہ جاتے ہوئے مل کر بھی نہیں گیا؟ میں عمل کے ساتھ مصروف تھی، مجھے اپنا کچھ ہوش نہیں تھا۔ پتہ نہیں ماہی نے بات کی ہوگی، مجھے یاد نہیں ہوگا، اور مل کر کیا جانا وہ کون سا پہلی بار گیا ہے، اسے نہیں پتا فوزیہ آنٹی نے کیا سمجھا، لیکن وہ جان گئی تھی ماما جھوٹ بول رہی تھیں۔ پھپھو نے ماما کو بتایا ہی نہیں تھا، اور یہ بھی کہ افنان کا یہ جانا وہ جانا نہیں جو وہ پہلے جاتا تھا۔ وہ ولی نہیں تھی، لیکن بیماری کے بعد اسے جس طرح تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، اس نے عمل کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ پھر اسی شام ان کا فون آ گیا۔ بدقسمتی یا خوش قسمتی سے وہ ایکسٹینشن پر موجود تھی کہ پگھلے سیسے جیسے الفاظ اس نے اپنے کانوں میں اتار کر ان لوگوں کا اصل چہرہ دیکھا۔ جس نے افنان کے جانے کا نہیں بتایا، وہ یہ بھی نہیں بتائے گی کہ افنان نے وہاں شادی کر لی ہے۔ سلام دعا کے بغیر یہ اطلاع تھی جو ماما کو دی گئی تھی۔ آج کل بچے ماں باپ کے کہنے میں کہاں ہیں؟ ماہین کا اس میں کیا قصور؟ ماما کی ہمت پہ اسے رشک آ رہا تھا۔ وہ کیسے اس عورت کے لیے محاذ پر کھڑی تھیں جس نے بھری محفل میں اپنے بیٹے کے لیے عمل کے ساتھ کی شدید ترین خواہش کا اظہار کیا تھا، اور پھر اس کی بیماری نے سب بدل دیا۔ رہنے دو صدف، اب بھی آنکھیں کھول لو۔ پہلے اس کا مالا کی طرف ذہن تھا، لیکن اس دن تبسم کے گھر میلاد پر اس نے عمل کا نام لیا، اور میرے کہنے پر تم نے میرا وہم کہہ کر ٹال دیا۔ اب بھی اس نے جان بوجھ افنان کو باہر بھیجا تاکہ وہ اسے عمل سے دور رکھ سکے، اور اب خود ہی اسے ایسا کرنے کا کہا ہوگا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اچھی سچی بن سکے۔ عمل اس سے زیادہ سن نہیں سکی۔ فون کریڈل پر ڈال کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ مالا کا اترا اترا چہرہ اور پھپھو کے بارے میں طنزیہ باتیں اسے سمجھ میں آ رہی تھیں۔ اس رات وہ دیر تک روتی رہی تھی، نہ افنان کے بدلنے پہ، نہ پھپھو کے اپنا اصل دکھانے پر، بس اپنی ناقدری پر اسے جی بھر کر رونا آ رہا تھا۔ وہ امیر ترین انڈسٹریلسٹ کی بیٹی، شہر کے مہنگے اداروں میں پڑھنے والی، جسے قدرت نے اچھے رنگ و روپ سے نوازا تھا۔ اوڑھنے پہننے کا سلیقہ اسے ماں باپ سے وراثت میں ملا تھا۔ ذہین و قطین وہ لڑکی جس نے خواب میں بھی آنسو نہیں بہایا تھا، اب رو رہی تھی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے سمجھا تھا عمل صرف کامیابیاں سمیٹنے اور خوشیاں جینے کے لیے پیدا ہوئی ہے، ایسا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ساری رات رو چکنے کے باوجود صبح بڑی نکھری نکھری طلوع ہوئی تھی۔ اس کا دل و دماغ صاف ہو چکا تھا۔ پہلی سیڑھی پر پہلا پندہ اس نے خندہ پیشانی سے بنا رب سے شکوہ کیے جھیل لیا تھا۔ اب اس نے آگے کا سوچنا تھا، بلکہ وہ سوچ چکی تھی۔ اب بس ڈیڈی سے بات کرنی تھی اور ماما کو منانا تھا۔ وہ سیر خیز تو تھی، لیکن مارننگ واک کی عادت اسے مارٹن نے ڈالی تھی۔ جس روز وہ رات کی ڈیوٹی سے بھی آئی ہوتی، مارٹن کے ساتھ کچھ دور تک ضرور جاتی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ روز پھول چاکلیٹس لے کر آتا اور دونوں کچھ دور چہل قدمی کرتے، باتیں کرتے، اور اس کے بعد مارٹن اپنے راستہ چلا جاتا، وہ واپس آ جاتی۔ مسرت کو اس نے بتا دیا تھا کہ یہ ایک دوست ہے۔ وہ اتنی اچھی فطرت کا تھا کہ باتوں باتوں میں اس کا ذہن صاف کر دیتا تھا۔ اب تو عمل کو بھی اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ آج بھی اپنے وقت پر وہ گھر کے باہر موجود تھا۔ معمول کے مطابق ہاتھوں میں ایک ٹوکری تھی جس میں پھول اور چاکلیٹس تھیں۔ عمل رات کی شفٹ نمٹا کر ابھی واپس آئی تھی۔ گڈ مارننگ پرنسس۔ مارننگ۔ اس کے ہاتھ سے ٹوکری پکڑتے اس نے جواب دیا۔ اسے دیکھ کر عمل کی صبح ویسے ہی خوشگوار ہو جاتی تھی، جس کی وجہ کسی حد تک اس شخص کی ثابت قدمی تھی جو اسے بیچتا تھا۔ ویسے تمہارا دوست کیا بہت امیر ہے؟ پھول اور چاکلیٹ اپنی ٹوکری میں منتقل کرتے عمل نے اس سے پوچھا۔ کیوں؟ تم نے کیا اس کی دولت سے شادی کرنی ہے؟ وہ بھی کچھ ایڈوانس لیول پر تھا۔ تم پاگل ہو، میں اس سے کیوں شادی کرنے لگی؟ کیونکہ وہ تم سے پیار کرتا ہے، اور وہ ایسا شخص ہے جس کے پیار کا جواب پیار کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات پر عمل چپ رہی۔ میں کہہ رہی تھی اس کے پاس کیا اتنے فالتو پیسے ہیں جو ایک فالتو شخص کو اپنے فالتو کام کے لیے مسلسل پیسے دے رہا ہے؟ درختوں کی لمبی قطار کے سنگ سیدھی سڑک پر اس سے ساتھ ساتھ چلتے عمل نے چاکلیٹ کا پیکٹ کھولا اور چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کر منہ میں ڈال دیا۔ تم کہہ سکتی ہو، میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک فالتو لڑکی کے لیے ویسے محنت کرنے والوں کو کبھی کمی نہیں ہوتی، اور میرا دوست بہت محنتی ہے۔ وہ بات بات پہ اپنے دوست کی تعریف کا پہلو اسی طرح ڈھونڈ لیا کرتا تھا، اور اگر یہاں پھول ختم ہو جائیں، اس نے یوں ہی بات بڑھائی، تو پھر وہ خود ہی آ جائے گا۔ آخر میرا دوست کسی پھول سے کم تو نہیں۔ عمل نے ایک بار سوچا، پھر کل ہی سارے شہر میں پھولوں کا قحط پڑ جائے تاکہ میں بھی اس شخص کو دیکھ سکوں۔ بھئی تمہاری دوست ہوں، کیا اس کے سامنے بھی تم میری ایسی ہی تعریف کرتے ہو جیسے میرے سامنے اس کی کرتے رہتے ہو؟
نہیں، وہ مجھے تمہاری تعریف کا موقع ہی نہیں دیتا، ساری تعریف خود ہی کر لیتا ہے۔ مسکراتا ہوا وہ اپنے راستے چلا گیا۔ مسرت پاکستان جا رہی تھی اور یہاں ان کا بیٹا ہونا تھا، سو ان کے واپس آنے تک وہ اپنے فلیٹ میں رہنے والی تھی۔ پہلے تو اس کا دل چاہا اسے بتا دے، لیکن پھر چپ کر گئی۔ آخر پتہ تو چلے اس کا دوست کتنے پانی میں ہے۔ کل اسے یہاں نہ پا کر مارٹن کا کیا حال ہونا تھا، اسے سوچ کر ہی ہنسی آ رہی تھی۔ اب کی بار اس کی نائٹ ڈیوٹی 3 ہفتوں کے بعد آئی تھی۔ دلچسپ چیز یہ رہی کہ اس دوران ڈاکٹر عفنان رات کی ہی شفٹ میں آتے رہے تھے۔ اس کی ان سے ملاقات بھی محض ہیلو ہائی تک ہی محدود رہی تھی۔ 1 ہفتے کے لیے ان کی ڈیوٹی دن میں آئی تھی، لیکن اس دوران وہ دونوں اتنے مصروف رہے تھے کہ ڈھنگ سے حال چال دریافت کرنے کا بھی وقت نہیں ملا تھا۔ آج اس کے ساتھ وہی نائٹ ڈیوٹی کر رہے تھے، معمول کی طرح۔ رات پرسکون تھی، کوئی ایمرجنسی نہیں آئی تھی آج۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وارڈ میں راؤنڈ لگا رہی تھی۔ 17 سالہ سمارا کا صبح آپریشن ہوا تھا اور وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے شور مچا رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کا بلڈ پریشر چیک کر کے واپس کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ سسٹر گریس اس کے پیچھے آ گئی۔ اسے نیند آور دوا دی جا سکتی ہے؟ راہداری میں روکے وہ اس سے سمارا کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کچھ سسٹر گریس پہ صبر کی کمی تھی اور کچھ اس نے واقعی بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ نہیں، میرا نہیں خیال اس کی کوئی ضرورت ہے، تھوڑی دیر تک سو جائے گی۔ اس کا جواب سن کر بے دلی سے سر ہلاتے وہ واپس پلٹ گئی تو اس نے آگے قدم بڑھایا، مگر راہداری میں سرگوشی نما آواز سن کر ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ اس کا نام ہی بدل لیا گیا تھا۔ سالگرہ پر دل چاہتا ہے سب سے پہلے محبوب مبارکباد دے، لیکن ڈاکٹر ملی سے ایسی امید رکھنا سراسر بے وقوفی ہے۔ بیچارے ڈاکٹر عفنان بھی کہاں پھنسے ہیں۔ یہ سسٹر ماریا کی آواز تھی۔ رات 12 بجے کوشش کرنا کہ وہ اپنے کمرے میں ہوں تاکہ ہم مل کر انہیں مبارکباد دے سکیں۔ میں کیک لائی ہوں۔ یہ ایک ہندو ڈاکٹر لیلی کی آواز تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ پتہ نہیں کیوں دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ ڈاکٹر عفنان کی اس کے لیے پسندیدگی گویا کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی۔ ایک بار تو اس کا خون ہی ابل پڑا تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، ابھی 11 بجے تھے، یعنی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ سسٹر ماریا کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ڈاکٹر عفنان کے اچھے اخلاق کی تو وہ خود بھی معترف تھیں۔ ان کے نرم سلجھے ہوئے مہذب رویے کی بدولت ہر بندہ ان کے گن گاتا نظر آتا تھا، پھر چاہے وہ ساتھی ڈاکٹرز تھے یا مریض۔ اس کی سالگرہ پر وہ صرف ایک کیک ہی تو لائے تھے، یہ اور بات کہ اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ نہ انہوں نے کوئی گھٹیا اور غیر اخلاقی حرکت کی تھی۔ اپنے دماغ کو نارمل کر کے اس نے سوچا، کسی کی زندگی میں کوئی ایک شخص ہمیشہ خاص نہیں رہتا۔ اگر آج وہ ان کے لیے خاص تھی تو کیا پتہ اگلا سال آنے تک وہ ساتھ ہو ہی نہ، اور اگر آج اس کے مبارکباد دینے سے ان کا دن اچھا گزر جائے تو اس میں کیا برائی تھی۔ ساتھ گزارے ہوئے پچھلے 2-3 ماہ نظر میں رکھ کر ایک اچھے انسان کی اچھائی کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ گھڑی 11:13 بجا رہی تھی۔ فیصلہ کر کے وہ ایک دم اٹھی، اپنا بیگ پکڑا اور تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازے کے قریب جا کر واپس مڑی، میز سے 1-2 فائلیں اٹھائی اور دوہری رفتار سے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر عفنان کے کمرے کے باہر اس وقت 4 نرسیں اور 3 ڈاکٹر تھے جو یقیناً 12 بجنے کا انتظار کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں پکڑی چیزوں کو نظر انداز کر کے۔ ایکسکیوز می، اٹس ارجنٹ، نیڈ پرائیویسی کہہ کر وہ رد عمل دیکھے بغیر، دروازہ کھٹکھٹائے بغیر ان کے کمرے میں گھس گئی۔ ڈاکٹر عفنان اپنی کرسی پر آنکھیں موند کر بیٹھے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کیا یہ خواب تھا کہ وہ اس وقت ان کے کمرے میں موجود تھی؟ اگرچہ کچھ بتواس تھی، یعنی زندگی کے اگلے سال کی شروعات اس پیارے چہرے سے ہونی تھی۔ انہوں نے گھڑی پر نظر ڈالی، 11:57 ہو چکے تھے۔ ساری کوفت بشاشت میں بدل گئی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر، خیریت؟ ڈاکٹر عفنان کے اس سوال نے عمل کا دماغ پگ سے اڑا دیا تھا۔ اسے کہنا کیا ہے، یہ تو اس نے سوچا نہیں تھا۔ باہر والوں کو دکھانے کے لیے وہ فائلیں بھی اٹھا لائی تھی۔ ناچار ان میں سے ایک فائل ان کے سامنے رکھی۔ یہ کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ وہ متن گوش سن رہے تھے۔ عمل ان کی سنجیدگی سے نروس ہو رہی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی، بس 1 منٹ باقی تھا۔ نہیں، یہ فائل نہیں۔ اس نے ان کے سامنے سے فائل اٹھائی اور بے وجہ اپنا بیگ کھول لیا۔ 2 دن پہلے کی چاکلیٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ گھڑی نے 12 بجا دیے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ڈاکٹر، الفاظ بمشکل اس کے حلق سے نکلے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بیگ سے چاکلیٹ والا ہاتھ نکال کر ان کے سامنے کیا۔ پیکٹ کھلا ہوا تھا۔ جب تک اس کی نظر پڑی وہ دوسرے سرے سے چاکلیٹ پکڑ چکے تھے۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ ایک لمحے میں اس نے خود پر قابو پایا۔ مجھے علم نہیں تھا آج آپ کی سالگرہ ہے، ورنہ کچھ لے آتی۔ یہ میری چاکلیٹ شیئر کرتے ہیں اگر برا نہ لگے۔ وہ بولی تو اس کا لہجہ بڑا ہموار تھا۔ اپنی بوکھلاہٹ پر وہ قابو پا چکی تھی۔ کیا میں یہ ساری رکھ لوں یا آپ کو واپس کرنی ہے؟ ڈاکٹر عفنان کی آنکھوں میں نرم سا تاثر تھا جس میں ہلکی سی شرارت نظر آ رہی تھی۔ وہ اگرچہ ان کی خریدی چاکلیٹ تھی، لیکن عمل نے کھائی ہوئی تھی اور وہ خود انہیں دے رہی تھی۔ اس سے پیارا تحفہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ آپ ساری رکھ سکتے ہیں۔ بیگ اٹھا کر وہ خود بھی اٹھ گئی۔ فائلیں دوسرے ہاتھ میں تھی۔ تھینک یو عمل، تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ اپنی پشت پر اس نے ان کی آواز سنی۔ عمل نپے تلے قدم اٹھاتی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، جہاں سارے اس کے نکلنے کے انتظار میں تھے اور اس کے نکلتے ہی اندر بھاگے تھے۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے اپنا آپ بہت ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔
ڈاکٹر افنان کی آنکھیں غیر متوقع خوشی ملنے پر ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ کیا واقعی وہ ان کے لیے اتنی اہم تھی کہ اس کی مبارکباد سے انہیں اتنی خوشی ملی تھی؟ اس رات وہ بار بار ان کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی۔ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد اگلی شفٹ کے ڈاکٹر کے آنے کے بعد وہ اپنے فلیٹ پر جانے کے لیے نکلی تو راستے میں سائیکلوں پر نکلے کچھ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا گروہ دیکھا۔ وہ شور مچاتے اور لہرا کر سائیکلیں چلاتے آس پاس کے لوگوں کو خوفزدہ کرتے جا رہے تھے۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک لڑکا اتنے قریب آ گیا کہ جیسے ابھی ٹکرا جائے گا۔ اس نے آگے بڑے قدم فوراً کھینچ لیے۔ وہ اس سائیکل سے ٹکرانے سے تو بچ گئی، لیکن پیچھے ہوتے ہوئے اس کا پیر اتنی زور سے مڑا کہ وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے بازو چھل گئے تھے، لیکن بازو سے زیادہ اس کے پیر میں تکلیف تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کرا کر واپس بیٹھ گئی۔ بھلا ہو کہ اس کے پیچھے سسٹر ماریا نکلی تھی۔ اس نے اسے زمین پر گرتے دیکھ لیا تھا اور اب تیزی سے اس کی طرف آئی تھیں۔ بمشکل وہ اس کے سہارے اسپتال واپس پہنچی تھی۔ ڈاکٹر افنان بھی گھر جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ بھی پریشانی سے اس کی طرف آ گئے۔ سسٹر ماریا نے مختصر طور پر بتا دیا تھا جو ہوا تھا۔ ڈاکٹر رابرٹ جو ابھی ڈیوٹی پر آئے تھے، انہوں نے اس کا پیر چیک کر کے پٹی کر دی تھی، بازو کی خراشوں پر بھی مرہم وغیرہ لگا دی تھی، اسے چھٹیاں بھی مل گئی تھی۔ سسٹر ماریا کی مہربانی تھی کہ ڈاکٹر افنان اسے گھر چھوڑنے جا رہے تھے۔ یہاں تک سب ٹھیک تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اسے مسرت آنٹی کی طرف نہیں، اپنے فلیٹ پر جانا تھا جہاں وہ اکیلی تھی۔ پیر کا درد ایسا تھا کہ وہ نہیں جانتی تھی کب تک اس سے چلا پھرا جائے گا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ فی الحال وہ اس حالت میں نہیں کہ اٹھ کر پانی کا گلاس ہی پی سکے۔ پتہ اس نے بتا دیا تھا اور اب وہ فلیٹ کے سامنے گاڑی میں تھے۔ ڈاکٹر افنان اس کا منہ دیکھ رہے تھے اور وہ خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کسی کو بلائیں گی یا میں اندر چھوڑ آؤں؟ کافی دیر بعد ان کی آواز گاڑی میں گونجی۔ یہاں میں اکیلی ہوں، آپ اندر چھوڑ آئیں۔ اتنی دیر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، اگر آپ اکیلی ہیں تو خود کیسے مینج کریں گی سب؟ میرا نہیں خیال کہ آپ ابھی اپنے پیر پر وزن بھی ڈال سکتی ہیں۔ ڈاکٹر افنان کے کہنے کے بعد گاڑی میں کافی لمبی خاموشی چھائی رہی، جسے بالآخر انہوں نے ہی توڑا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے گھر چل لیں، میری بیوی کی ماں وغیرہ ساتھ رہتی ہیں، انہیں بھی کچھ دن کمپنی مل جائے گی اور آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر افنان کے منہ سے بیوی کا لفظ سن کر اسے ایسا لگا جیسے کسی نے ہوا سے آکسیجن کھینچ لی ہو۔ بڑا مشکل سانس آیا تھا، پتہ نہیں کیوں دھوئیں کا ایک گولا سا حلق میں اٹک گیا تھا۔ بولنے کے لیے اسے اچھی خاصی محنت کرنی پڑی تھی۔ اور اگر آپ کی بیوی کو میرا آنا برا لگا تو ہماری طلاق ہو چکی ہے، کہہ کر انہوں نے گاڑی اپنے گھر کے راستے پر ڈال دی۔ وہ کہہ نہیں سکی کہ جب اسے طلاق دے دی ہے تو اس کی ماں کو گھر رکھنے کا کیا مقصد ہوا۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ ایک خوبصورت گھر میں موجود تھے۔ اس کا گریز پام کر افنان نے اندر سے اینا کو بلا لیا۔ اینا دبلے پتلے جسم کی انگریز عورت تھی، اس کے سنہری بال کندھوں سے بھی اوپر تھے۔ چہرے کی جھریاں بتا رہی تھی کہ ان کی عمر اچھی خاصی ہے۔ خوش اخلاقی سے ہنستے مسکراتے وہ سہارا دے کر اسے اندر لے گئی۔ ڈاکٹر افنان نے اس کا تعارف ایک دوست کے طور پر کروایا تھا۔ اینا نے جھٹ پٹ ان دونوں کے لیے ولایتی ناشتہ بنا دیا تھا۔ ناشتے کے دوران دروازے پر بیل ہوئی تو انہیں ناشتہ کرتا چھوڑ کر اینا دروازہ کھولنے چلی گئی۔ وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں پھولوں سے بھری ٹوکری تھی جس میں چاکلیٹس بھی تھیں۔ وہ نہ بھی بتاتی تو اسے پتا تھا یہ مارٹن دے کر گیا ہے۔ اس ٹوکری کے ساتھ گیٹ ویلسون کا کارڈ بھی تھا۔ وہ مارٹن کے یہاں آنے پر بے حد حیران تھی، اور پھر کارڈ، کیا وہ جانتا تھا وہ زخمی ہیں اور اسے کیسے پتا وہ یہاں ہیں؟ اس نے شکر کیا کہ ان میں سے کسی نے پوچھا نہیں کہ مارٹن کون ہے۔ ڈاکٹر افنان سونے کے لیے چلے گئے تو اینا اسے بھی سونے کے لیے گیسٹ روم میں چھوڑ گئیں۔ آنے والے دنوں کا سوچ کر وہ بے حد پریشان تھی، لیکن اتنا نہیں جتنا اپنے فلیٹ کے باہر ڈاکٹر افنان کی گاڑی میں تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ چند دن اس سے زندگی کا اہم ترین فیصلہ کروانے والے ہیں۔ اسٹڈی میں وہ کتنی ہی دیر تک ڈیڈی کے ساتھ بند رہی۔ وہ انہیں سمجھا رہی تھی، اپنا نقطہ نظر بتا رہی تھی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی لاڈلی بیٹی کسی تکلیف سے گزر رہی ہے۔ ماہی نہ بھی ایسی حرکت کرتی تو اس کی تکلیف چھوٹی نہیں تھی۔ ماہی نے تو جیسے زخموں پر نمک چھڑکا تھا۔ کل کو وہ اگر اپنی بہن سے ملتے بھی تو پہلے والا پیار نہیں ہوگا، محض دنیا داری اور دکھاوا ہوگا، اور پھر عمل کی خاطر وہ مان گئے۔ انہوں نے عمل کی جدائی بھی گوارا کر لی تھی کہ ان کی پیاری بیٹی کسی طرح زندگی کے اس مرحلے سے اپنا آپ کھوئے بغیر گزر جائے۔ وہ اگر ملک چھوڑنے کی بات بھی کرتی تو بڑی بات نہیں تھی، یہ تو اس سے بس لاہور جا کر پڑھنے کی بات کی تھی۔ صدف کو بھی انہوں نے سمجھا لیا تھا۔ یوں بچے کچے چند ماہ کے لیے عمل نے خود کو کتابوں میں قید کر لیا۔ یہاں سے اس کی زندگی کی وہ ابتدا ہوئی تھی جس کے بارے میں اس کا اندازہ تھا کبھی کوئی جان نہیں سکے گا۔ اس کے فون پر تہجد کا الارم سیٹ تھا۔ وہ بلا ناغہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتی۔ اسے لگنے لگا تھا شاید اسی لیے اس کے رب نے اسے تکلیف میں مبتلا کیا کہ وہ اسے اپنا قرب بخشنا چاہتا ہے۔ تہجد کے بعد سے فجر تک وہ قرآن کھول کر بیٹھتی اور ترجمہ بھی پڑھتی۔ اس کے بعد وہ نصابی کتابیں کھول لیتی، ناشتہ کرتی اور کچھ دیر سو جاتی۔ باقی کا دن بھی کتابوں کے ساتھ گزر جاتا۔ ان نصابی کتابوں میں نہ جانے کیسے دوسری کتابیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ شاعری پڑھنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اب اسے سارے لفظ بولتے اور اپنی تفسیر کرتے سنائی دیتے تھے۔ موویز اس کی زندگی سے ایسے نکل گئی تھی جیسے افنان
اس نے سب سے ملنا جلنا پہلے کی طرح چھوڑا ہوا تھا، مگر اب اسے اپنا آپ اکیلا لگتا تھا، جو پہلے کبھی نہیں لگا تھا۔ اس نے جب مما اسے کہیں جانے کا کہتی تو لاشعوری طور پر وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں۔ نانو کا سالانہ ختم تھا اور مما نے اسے ماموں کی طرف جانے کا کہا تھا۔ اس نے چپ چاپ حامی بھر لی۔ مما اور ڈیڈی کزنز ہونے کی وجہ سے ننیال اور ددیال کے رشتہ دار سبھی وہی تھے۔ وہ سپارہ منہ کے آگے کیے پڑ رہی تھی جب اس نے رشتہ دار خواتین کو اپنے بارے میں باتیں کرتے سنا۔ اماد کی چھوٹی بیٹی ابھی بھی پڑھ رہی ہے، میری ابیا بتا رہی تھی اسی کی کوچنگ جاتی ہے، بس اس کی عقل دیکھ لو، بیٹی کو ڈاکٹر بنانے چلا ہے، بھلا ایک گردے پہ کیا جیے گی، سب لگا لگایا مٹی میں چلا جائے گا، بس بیٹی کی محبت میں اندھا ہوا ہے، ساری دنیا تو اندھی نہیں ہوتی نا۔ ماہین نے کیسے چالاکی سے بیٹے کو باہر بیچ کر اس کی جھٹ پر شادی کروا دی، صرف اسے دور رکھنے کے لیے۔ ہاں تو کیا کرتی، لڑکی ذات ہے، کل کو بچے پیدا کرنے ہیں اور ایک گردہ ہے۔ اچھا کیا وقت پہ کنارہ کر لیا، عفنان لڑکا ہے اور لڑکے تو شادی سے پہلے ایسی دل لگی کرتے رہتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک عورت بھولتی اس کے زخموں کے کھرنڈ اکھاڑ رہی تھی۔ اس نے بمشکل سپارہ پورا کیا اور چوم کر متوازن قدموں سے چل کر میز پر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سب اب اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب اسے کئی نظریں اسے ایسے ہی دیکھیں گی۔ وہ کم عمر تھی، ابھی اتنی مضبوط نہیں تھی جتنا خود کو دکھانا پڑ رہا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اب اس نے وہاں سے چلے جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے پلانز میں مزید کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ اب اسے پیپرز کا انتظار تھا۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کر رہی تھی، وہ دعا جو اس نے پہلے کبھی نہیں کی تھی، رب کی رحمت کی دعا، ساتھ کی دعا۔ اب اسے کامیابی کی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہی تھی کہ اس کا ساتھی تو ہر کامیابی تھا۔ اب کی بار اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، بس اللہ سے مدد مانگی تھی اور اللہ نے اس کے صبر کا اجر اور محنت کا پھل دیا تھا۔ اس نے باولپور میں ٹاپ کیا تھا۔ حسب وعدہ ڈیڈی نے اسے لاہور جانے کی اجازت دے دی تھی۔ پھر انٹری ٹیسٹ میں اللہ نے آسانی دی اور وہ سب دل جلانے والی باتوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر MBBS کے لیے لاہور چلی گئی۔ مالا کیا مسئلہ ہے، آخر تم دونوں بہنوں نے کیوں زندگی میں سکون نہ دینے کی قسم کھا رکھی ہے؟ مما پلاؤ کے لیے پیاز تلتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی اور وہ قریبی کرسی پر سر نیچے کیے بیٹھی خاموشی سے سن رہی تھی۔ ایک نے شہر بدری لے لی ہے اور دوسری یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ مجھے ایک بار بتا دو تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ چوتھا رشتہ ہے جسے بلا جواز رد کیے جا رہی ہو۔ ساری زندگی یوں ہی رشتے نہیں آئیں گے اور 2-4 سال گزر گئے تو لوگ پوچھیں گے بھی نہیں۔ ان کی اتنی باتوں کے جواب میں مالا ان سے ایک لفظ نہیں بول سکی۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ جو دل کی پہلی خوشی تھی وہ چھن چکی اور اب دل کسی خوشی کو خوشی ماننے پر راضی نہیں۔ دل مانتا ہی نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور خوشی ہو سکتی ہے۔ عفنان اس کے سامنے عمل سے محبت کی پینگیں بڑھاتا رہا تھا، اس کے باوجود مالا کے دل سے اس کی محبت نہیں نکلی۔ مالا مجھے ایک بار بتا دو وہ کون ہے، میں خود تمہارے ڈیڈی کو مناؤں گی، میرا وعدہ ہے۔ چاول ڈال کر وہ مالا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے ذہن میں اچانک ہی یہ خیال آیا تھا کہ ہو نہ ہو مالا کہیں اور دلچسپی رکھتی ہے۔ ان کی بات پر مالا کے چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا ہوئے تھے۔ مما کوئی نہیں ہے، آپ جہاں جس سے چاہیں میرا رشتہ جوڑ دیں، مجھے منظور ہے۔ عمل جس دل سے یہاں سے گئی ہے مجھے نہیں لگتا وہ کبھی واپس بھی آئے گی، بس اسی لیے آپ لوگوں کا سہارا بننا چاہتی تھی، آپ کے اکیلے پن کے خیال سے نہ کر رہی تھی۔ نہ دانستہ اس نے مما کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ عمل گھر واپس نہ آتی؟ دل ہی دل میں انہوں نے مالا کا خدشہ بے بنیاد ہونے کی دعا دی۔ وہ اٹھ کر چاولوں میں چمچہ چلانے لگی۔ سہارا اللہ کی ذات کا ہوتا ہے، وہ لڑکیاں بھی نہ دیتا تو۔ تائید میں سر ہلا کر وہ باہر نکل گئی۔ اگر وہ اپنی مرضی بتانے کے قابل ہوتی تو اس وقت بتاتی، جب پھپھو نے اس کے بجائے عمل کا نام لیا تھا۔ اور عفنان سے محبت اپنی جگہ کہ محبت پر دل پر اختیار نہیں ہوتا۔ اب اگر عفنان سونے کا بھی بن کر آ جاتا تو وہ اسے اپنانا تو درکنار اپنانے کا سوچتی بھی نہیں۔ دو جیتی جاگتی لڑکیوں کے دلوں سے کھیل کر وہ ان کو پتھر کر گیا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر تر و تازہ ہونے کے بعد وہ کمرے میں آہستہ آہستہ چلنے کی مشق کر رہی تھی۔ آج پہلا دن تھا جب اس نے پاؤں پر وزن ڈالا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد وہ عفنان کی شکر گزار تھی کہ اس نے اسے سہارا دیا اور اپنے گھر لے آیا۔ اینا نے دروازہ کھول کر اسے دیکھا۔ خوشی ہوئی تمہیں صحت یابی کی طرف جاتا دیکھ کر۔ مارٹن کے لائے پھول اور چاکلیٹ میز پر رکھتے انہوں نے کہا، تھینک یو۔ اس نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ ناشتہ تھوڑی دیر تک ملے گا۔ اسے مشکل میں دیکھ کر وہ اس کی طرف آئیں اور سہارا دے کر بیڈ کی طرف لے آئیں۔ کوئی بات نہیں، مجھے کون سا کہیں جانا ہے۔ اس نے کھڑکی کے باہر نرم دھوپ کی طرف دیکھا۔ کل رات آسمان پر اتنے سیاہ بادل تھے اور اب ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ پھیلی تھی۔ میں تمہیں وقت نہیں دے پائی، اصل میں پچھلے دنوں کچھ طبیعت خراب تھی تو میں کام پر توجہ نہیں کر سکی۔ اب میں تمہیں وقت دے سکتی ہوں۔ اینا نے اسے پہلے بتایا تھا کہ وہ گھر سے ہی آن لائن کام کرتی ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اینا کی طرف دیکھا جسے نظر انداز کر کے اینا کم ان کہہ چکی تھی۔ ڈاکٹر عفنان کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس کے مطابق انہیں ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر، آج میں جلدی آ گیا تھا، سوچا آپ کو دیسی ناشتہ کرواؤں ورنہ اینا کا بنایا ناشتہ کرتے کرتے آپ سارے ذائقے فراموش کر جائیں گی۔ ہنستے ہوئے اس نے ٹرے بیڈ پر رکھی۔ اس نے جان بوجھ کر اردو میں بات کی تھی تاکہ اینا نہ سمجھ سکیں۔
اینا نے ابرو اچکا کر ٹرے کی طرف دیکھا جہاں 2 بندوں کا ناشتہ پڑا تھا، خستہ پراٹھے اور انڈوں کا آملیٹ، اچار، مرغی کا سالن اور چائے کے 2 مگ۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ ناشتہ کریں، میں اپنا کمرہ صاف کر کے آتی ہوں۔ یہ میں ان کا اور آپ کا بنا کر لایا ہوں۔ ڈاکٹر افنان نے انہیں جانے سے روکا لیکن وہ ہاتھ سے نہ کرتے ہوئے دروازے تک پہنچ گئیں۔ میری عمر مجھے اس سب کی اجازت نہیں دیتی، تمہاری عمر ہے، تم لطف اٹھاؤ۔ آپ کریں ناشتہ، میں باہر، آپ چاہیں تو یہاں ناشتہ کر سکتے ہیں۔ ٹرے اپنے سامنے سرکاتے ہوئے اس نے کھلے دل سے پیشکش دی۔ حیرت اور خوشی چھپاتے ہوئے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر افنان کی زندگی کا یہ سب سے بہترین ناشتہ تھا۔ وہ ناشتے کے برتن اٹھا کر لے گئے تھے تو ایک بار پھر اینا آ گئی۔ کیا میں تمہیں باہر لے جاؤں؟ نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے جواب دینے پر وہ اسے سہارا دے کر باہر لے آئیں۔ آج پہلے دن وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ نرم دھوپ گو کے رخصت ہو چکی تھی، پھر بھی اس نے باہر کھلی فضا میں بیٹھنے کو ترجیح دی۔ کھڑکی سے اندر کا کچھ حصہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر افنان کوڑے کے شاپر میں ہاتھ لیے باہر نکلے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ آج میں گھر پر ہی ہوں، اصل میں میری سالگرہ کی پارٹی کے چکر میں میرے دوست میرا کباڑہ کرنے والے ہیں، سوچا آپ کو بھی دعوت دے دوں، کہیں عین وقت پر آپ یہ کہہ کر جان چھڑا لیں کہ مجھے کون سا بلایا تھا۔ 5-6 دوست ہیں، امید ہے آپ کو اچھا لگے گا، اگر کچھ چاہیے تو بندہ حاضر ہے۔ نہیں تھینک یو، اس کے کہنے پر اسبات میں سر ہلا کر وہ دوبارہ اندر چلے گئے۔ میں نے بہت محنت کی ہے زندگی میں، لیکن میری محنت سے مجھے کچھ نہیں ملا، جو بھی ملا ہے قسمت سے ملا ہے۔ جیسے ڈاکٹر افنان، میگی کے ساتھ اس کی شادی پسند کی تھی۔ میں آج دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ میگی کی زندگی کا پہلا اور آخری اچھا فیصلہ تھا۔ ان کے جانے کے بعد اینا ان کی پشت کو محبت سے تکتے ہوئے بولی۔ وہ خاموش رہی۔ مجھے لگا تھا میگی بہت خوش قسمت ہے، لیکن میری نظر میں وہ آج دنیا کی بد نصیب ترین لڑکی ہے۔ یہاں اولاد اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی اور یہ لڑکا مجھے اپنی ذمہ داری سمجھ کر سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ اسی کی دی ہوئی ہمت ہے کہ میں 70 سال کی عمر میں بھی چل پھر رہی ہوں، ورنہ کسی اولڈ ایج ہوم میں بڑی موت کا انتظار کر رہی ہوتی۔ ان کے کہنے پر اس نے غور سے اینا کا چہرہ دیکھا۔ وہ ان کی عمر کے بارے میں اندازہ لگاتی تو یقیناً 50 کے اوپر نہ جاتی۔ ویسے آپ کی اتنی عمر لگتی نہیں ہے، اس نے برملا اظہار کر دیا تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ جب میں 50 کی تھی تب تم مجھے دیکھ لیتی، تب بھی یہی کہتی، تب میں شاید 90 کی لگتی تھی۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہنسنے لگی۔ شام کی پارٹی کے لیے کیک اینا نے بیک کیا تھا اور خوبصورت کریم ورک سے سجا دیا تھا۔ کھانا ڈاکٹر افنان اور اینا نے مل کر بنایا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی کچھ فاصلے پر انہیں باورچی خانے میں کام کرتے دیکھتی رہی تھی۔ اینا نے اسے سیاہ رنگ کا خوبصورت گاؤن پہننے کے لیے دیا تھا۔ یہ میں نے افنان سے تمہارے لیے منگوایا ہے، پہن لینا، مجھے یقین ہے یہ تم پر بہت اچھا لگے گا۔ جتنی محبت سے انہوں نے کہا تھا وہ انکار نہیں کر سکی۔ ڈاکٹر افنان سے اس نے اپنے فلیٹ سے جو کپڑے منگوائے تھے ان میں کوئی بھی کسی قسم کی پارٹی کے لیے مناسب نہیں تھا، اس لیے بھی اس نے شکریہ کے ساتھ ان کا تحفہ قبول کر لیا تھا۔ اینا نے ہلکا سا میک اپ کر کے اس کا روپ نکھار دیا تھا۔ ڈاکٹر افنان کے اپنے لیے احساسات جاننے کے بعد ان کی سالگرہ پارٹی کے لیے ایسی تیاری سے بری طرح نروس کر رہی تھی۔ ان کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی دل میں خود بد ہونے لگی تھی۔ شام ڈھلتے ہی ایک بار پھر بادلوں نے آسمان پر اپنا تسلط جما لیا تھا۔ مہمان آ چکے تھے اور وہ کمرے میں موجود تھی۔ اینا اسے لینے آئی تو ایک نظر چوری چوری آئینے پر ڈال کر وہ ان کے ساتھ باہر آ گئی۔ ڈاکٹر افنان نے اسے ایک گہری نظر سے دیکھا تھا جس میں محبت تھی، احترام تھا، جیسے اس کا عکس آنکھوں سے دل میں محفوظ کر رہے ہوں۔ وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی، دل جیسے ایک نئی تال سے آشنا ہوا تھا۔ اینا نے اسے ان کے دوستوں سے متعارف کروایا۔ وہ سب مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ حد تو یہ ہے کہ وہ پال کو ڈاکٹر سمجھ رہی تھی جبکہ وہ ایک بار مینیجر نکلا۔ سب میں 2 باتیں مشترک تھیں، وہ سب زندہ دل اور ڈاکٹر افنان سے محبت کرنے والے تھے۔ یہ ایک بہت خوبصورت شام تھی۔ باہر برف باری ہو رہی تھی اور اندر اولیویا نے گٹار پر محبت کے کسی نغمے کا سر چھیڑ رکھا تھا۔ اس کے بعد موج مستی میں وہ سب باہر نکل گئے اور وہ اکیلی ان سب کو باہر شور مچاتے دیکھنے لگی۔ اچانک اسے قریب سے فون کی بیل سنائی دی۔ اگلے صوفے پر پڑا فون بج رہا تھا۔ ایک نظر ان سب پر ڈال کر وہ سرکتی ہوئی صوفے کے دوسرے کنارے تک آئی۔ مارٹن کالنگ کے جگمگاتے الفاظ نے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ وہ مارٹن ہو سکتا تھا جو اسے پھول اور چاکلیٹس دے کر جاتا ہے۔ ایک بار اس کا دل چاہا فون اٹھا کر بات کر کے دیکھے، لیکن اخلاقی لحاظ سے یہ انتہائی نامناسب بات تھی۔ اس نے دھیان سے نمبر دیکھ کر ذہن نشین کیا اور اپنا فون نکال کر جلدی سے اس میں محفوظ کر لیا۔ یہ فون یقیناً ڈاکٹر افنان کا تھا۔ مارٹن کہیں ان کا دوست تو نہیں اور انہوں نے ہی تو اسے پھول اور چاکلیٹس کا نہیں کہا ہوا، اور اگر ایسا ہی ہوا تو؟ آخری سوال کا جواب اسبات میں ہونے کا سوچتے اس کے دل نے دھڑکن چھوڑ دی تھی۔ اس رات دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد بھی نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ زندگی کے بارے میں اس نے ایک عرصے سے سوچنا چھوڑا ہوا تھا، لیکن اب سوچنا ناگزیر لگ رہا تھا۔ جذباتی عمر سے وہ کافی آگے نکل آئی تھی، اس کے باوجود وہ ایک لڑکی تھی جس کے سینے میں دل دھڑکتا تھا۔ ویسے بھی زندگی اکیلے بسر نہیں ہوتی۔ اسے ماما کی ہر کال کے اختتام پر کی گئی درخواست یاد آ گئی، ہمارے جیتے جی اپنے بارے میں کچھ فیصلہ کر لو، ہمارا اتنا بھی حق نہیں کہ ہم تمہاری خوشیاں دیکھ سکیں۔ ابھی ڈاکٹر افنان نے کچھ کہا نہیں تھا اور وہ اتنا آگے کی سوچنے لگی تھی۔ اگر یہ سب اس کا وہم ہوا، اس سے آگے وہ سوچ نہیں پائی۔ کل رات وہ اپنے فلیٹ پر لوٹ آئی تھی۔ اگرچہ اینا اور ڈاکٹر افنان
ابھی بھی اسے وہاں رکھنے پر مصر تھے۔ وہ اب بنا کسی سہارے کے ہلکے پھلکے درد کے ساتھ چل پھر سکتی تھی، اس لیے شکریہ ادا کر کے واپس آ گئی تھی۔ کچھ اسے مارٹن سے ملنے کی بے چینی بھی تھی۔ وہ تصدیق کرنا چاہتی تھی آیا کہ ڈاکٹر افنان ہی وہ شخص ہیں جو مستقل مزاجی سے اسے پھول اور مٹھاس بھیجتے ہیں۔ صبح وہ کافی کے مگ اور موبائل کے ساتھ باہر کھڑی تھی اور مارٹن کے آنے تک وہیں کھڑی رہی۔ گڈ مارننگ، کیسا ہے پاؤں اب؟ پھول اور چاکلیٹس اس کی طرف بڑھا کر وہ اس کے پیر کی طرف جھک کر دیکھنے لگا۔ مارننگ، تمہارے سامنے ہے، دیکھ لو، ٹھیک ہوں اب۔ دروازہ کھول کر مگ، پھول اور چاکلیٹس اندر رکھ کر دروازے کا تالا لگا کر وہ اس کی طرف مڑی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ویسے بہت اچھے دوست ہو، جانتے تھے مجھے چوٹ لگی ہے، پھر بھی حال چال پوچھنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ اس نے طریقے سے بات شروع کی۔ میں آنا چاہتا تھا، بلکہ میں آیا بھی تھا، لیکن اس گولڈی نے مجھے اندر گھسنے ہی نہیں دیا۔ کون گولڈی؟ امل حیران ہوئی۔ وہی مس اینا مور۔ اولڈ از گولڈ، اور وہ گولڈ ہے نہیں۔ میں اولڈی کہوں گا تو غصہ کرے گی، تو اسی لیے دانتوں کی نمائش کرتے اس نے جواب دیا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ تم مجھے فون بھی کر سکتے تھے۔ وہ کسی طرح ماننے پر راضی نہیں تھی۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، ابھی کر لیتا ہوں، نمبر بتاؤ اپنا۔ امل نے اسے اپنا نمبر بتایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ میں پکڑے فون کی طرف دیکھنے لگی۔ سیکنڈوں کے وقفے سے اسکرین پر پہلے سے محفوظ فرینڈ کا نام جگمگانے لگا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ ایک کام کرو گے؟ ہاں بالکل، لیکن پیسے لے کر۔ اسے کچھ قدم آگے چلتے مارٹن نے بڑی سنجیدگی سے مذاق کیا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور کوئی پھڑکتا ہوا جواب دیتی۔ اپنے دوست سے پوچھ کر بتانا، کیا وہ مجھ سے شادی کرے گا؟ انتہائی سنجیدگی سے کہہ کر وہ واپس ہو لی۔ مارٹن نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا اور پھر کان سے لگا لیا۔ ہاں ضرور۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے بنا سوچے سمجھے مارٹن سے یہ کیوں کہا، لیکن جب پہلے نہیں سوچا تو وہ اب سوچ کر بھی پریشان نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے وہ اسپتال چلی گئی۔ ڈاکٹر افنان کی رات کی ڈیوٹی تھی، اس لیے وہ کھڑے کھڑے کچھ دیر کے لیے ملے تھے۔ اس کے بعد کام کی بے انتہا مصروفیت کے باوجود رہ رہ کر ڈاکٹر افنان کے رد عمل کا خیال اس کا دل دھڑکاتا رہا۔ ڈیوٹی ختم کر کے جب وہ گھر کے لیے نکلی تو آسمان بالکل صاف اور نکھرا نکھرا تھا۔ مخصوص دھیمی رفتار سے اپنے راستے پر چلتے اس نے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی محسوس کی۔ بنا دیکھے بھی وہ جانتی تھی کہ وہ ڈاکٹر افنان ہوں گے۔ ٹام سے چند قدم کی دوری پر انہوں نے ساتھ چلتے اس کا ہاتھ بالکل غیر محسوس طریقے سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ گلابی ہتھیلیاں نامالود ہو رہی تھیں۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ ٹام میں سوار ہوئے۔ خاموشی اپنا کردار بخوبی ادا کر رہی تھی۔ امل کو پتہ نہیں چلا وہ ایک سٹاپ پہلے ہی اتر چکے تھے۔ امل، سیراب کرتی آواز میں بڑی پیاس تھی، مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنا سوال دہرا کر وہ اپنے سامنے چھوٹی ہو، یا اگر وہ جواب دیں تو اس میں یہ احساس پیدا ہو کہ اسے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی، پھر آپ بتائیے گا۔ کپ کپاتی آواز میں جواب آیا تھا۔ میرا جواب کبھی نہ ہو ہی نہیں سکتا، بھلا زندگی کو کون منع کر سکتا ہے؟ وہ چپ رہی۔ ارد گرد لوگوں سے بے نیاز وہ لمس کی زبانی سارے احساس ایک دوسرے سے بانٹتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد فلیٹ میں امل نے ان کے سامنے ایک فائل رکھی۔ انہوں نے فائل اٹھا کر چند صفحے الٹ پلٹ کیے اور ایک فائل ایک طرف رکھ دی۔ شادی کے لیے دیر آپ کی طرف سے ہوگی۔ امل نے مٹی مٹی ہوتے وجود کے ساتھ فائل اٹھا کر دراز میں رکھی۔ کچھ دیر بعد وہ فون پر گھر بات کر رہی تھی۔ ماما، میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مالا کے ہاں کہنے کی دیر تھی کہ اس کا رشتہ طے کر دیا گیا۔ ڈیڈی دل کے مریض تھے اور اپنی زندگی میں ان دونوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے جلدی جلدی مچا رہے تھے۔ اس کی منگنی کی رسم گھر میں ہی رشتہ داروں کی عدم موجودگی میں ادا کر دی گئی تھی۔ ڈیڈی نے پھپھو تک کو نہیں بلایا تھا، امل کو بلایا تھا، لیکن امل اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ منگنی کیا رسم ہوتی ہے؟ جب شادی ہوگی تب آ جاؤں گی، ابھی مجھے دل لگا کر پڑھ لینے دیں۔ یہ نہ ہو میرا MBBS لاہور سے بہاولپور کے راستے میں رل جائے۔ مگر یہ بھی بس بات ہی تھی۔ اسے 3 سال ہو گئے تھے گھر بدر ہوئے۔ عید تہوار پر ہر موقع پر وہ بہانہ بنا دیتی۔ وہ اس کا گریز سمجھتے تھے، اس کی حالت جانتے تھے، اس لیے کبھی زور نہیں دیا۔ اب مالا کی شادی تھی اور اب پھر اس نے نہیں جانا تھا۔ رات ہمیشہ سے سیاہ تھی، لیکن یہ رات کچھ زیادہ ہی کالی ہو گئی تھی۔ الماری میں بنتے دردے کتابیں، جن میں شاعری سے لے کر رومانوی ناول تک موجود تھے، آج عمل کے لمس کی منتظر تھیں۔ مگر عمل آج کہیں نہیں تھی، نہ میڈیکل کی کتابوں میں اور نہ ہی فرار کی تلاش میں۔ وہ تو کھڑکی کے پاس کھڑی چشم تصور سے اپنے گھر کو دلہن کی طرح سجا ہوا دیکھ رہی تھی، جہاں مالا کی مہندی کی رسم جاری تھی۔ ڈیڈی نے اس سے پوچھ کر دن رکھے تھے کہ جب وہ آسانی سے شریک ہو سکے۔ وہ اس کی مصروفیت جانتے تھے، اسی لیے کسی نے کل شام تک اسے یہ پوچھ کر تنگ نہیں کیا تھا کہ کب آؤ گی۔ اب جب صبر کی انتہا ہو گئی تو ماما نے اسے فون کیا تھا۔ ماما، میں نہیں آ سکوں گی، اس نے آہستہ آواز میں گویا اقرار جرم کیا تھا۔ دوسری طرف متذبذب خاموشی تھی۔ امل، بیٹا آ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، میری جان۔ ماں تھی، اس کا گریز سمجھ گئی تھی۔ ماما، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، واقعی نہیں آیا جائے گا، ایک ہی شہر میں ہوتی
تو 2 گھنٹے نکال لیتی، لیکن بھاولپور آنے جانے میں بہت وقت لگ جائے گا۔ آنسو پیتے اس نے جواب دیا تھا۔ امل تم گھر آ رہی ہو یا نہیں؟ جواب ہاں میں ہوں، ورنہ میں نے بھی تمہاری شادی میں نہیں شامل ہونا۔ مالا نے مما سے فون پکڑ لیا تھا۔ مت آنا، ہنستے ہوئے یہ 2 لفظ اس نے خون روتے ادا کیے تھے۔ میرا بہت دل ہے اپنی بہن کو دلہن بنے دیکھوں، لیکن مالا میرا خواب ایک بار ٹھوکر کھا چکا ہے، میں اسے ریزہ ریزہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ مالا نے غصے میں فون بند کر دیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بے حس و بے حرکت فون ہاتھ میں لیے کھڑی رہی، اور پھر جب وہ روئی تو کوئی اسے چپ کروانے والا نہیں تھا۔ اسے مالا کی شادی کا بہت شوق تھا، ایک ہی تو بہن تھی، لیکن اس میں لوگوں کی باتیں سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رشتہ دار آ کر اسے عفنان کی شادی کے لیے تعزیت کریں، یا اس کے جسمانی عذر پر مصنوعی دکھ کا اظہار کریں، یا پھر ماہین پھپھو ہی آ کر عفنان کی سرکشی کا رونا روئیں۔ اسے کچھ نہیں سننا تھا، نہ کوئی الزام اور نہ ہی کوئی صفائی۔ وہ اب کسی کا سامنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے برقی کمکمت سے سجے اپنے گھر کو تصور کی آنکھ سے دیکھتے رو رہی تھی۔ MBBS کیا ہاؤس جاب کے بعد بھی اس نے باولپور کا رخ نہیں کیا تھا۔ ماما اور ڈیڈی آ کر اسے مل جاتے تھے، عید تہوار پر بھی وہ کسی نہ کسی بہانے رک جاتی تھی۔ ماں باپ جانتے تھے کہ ایسی بھی دنیا کسی کے کندھوں پر نہیں دھری کہ اس کے بغیر گزارا نہ چل سکے، پھر بھی اس کی رضا کی خاطر خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ملک سے باہر اسپیشلائزیشن کی رٹ پکڑ لی۔ اب کی بار ڈیڈی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اچھا ہوتا گردے کی بجائے سانس نکل جاتا، کم از کم مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت تو نہ پڑتی۔ اس بات کا اثر یہ ہوا کہ ڈیڈی نے چپ چاپ اس کا پاسپورٹ بنوا کر ویزا لگوا دیا۔ تب وہ ان سے ملنے کے لیے ایک آخری بار گھر گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا دوبارہ وہ اس گھر کو دیکھ سکے گی یا نہیں۔ گھر کی دہلیز چھوڑتے اس نے سرخ اینٹوں والے اس خوبصورت گھر کو، جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، آخری بار نظر بھر کر دیکھا، اور الوداع کہہ کر نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ سرخ رنگ کے روایتی لہنگے میں دلہن بنی عمل اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ صدف نے کتنی بار اس کی نظر اتاری تھی، بلائیں لی تھیں، وہ تو اس لباس پر ذرا راضی نہیں تھی، لیکن صدف نے اسے پیار سے ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا۔ کتنی منتوں کے بعد تو یہ دن آیا تھا۔ عمل نے جب انہیں ڈاکٹر عفنان کے متعلق بتایا تھا تو صرف ایک بار انہیں پریشانی نے گھیرا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایک عرصہ بے جرم سزا کاٹنے کے بعد اب اگر اس نے کوئی فیصلہ لیا تھا تو یہ جذباتی فیصلہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی بس ایک شرط تھی کہ شادی کے لیے میں پاکستان نہیں آؤں گی، بلکہ آپ لوگوں کو یہاں آنا ہوگا۔ اسی وجہ سے اب وہ اس کے پاس موجود تھے۔ مالا حمل کی وجہ سے آ نہیں پائی تھی، اسی لیے صدف اور عماد ہی تھے، جبکہ ڈاکٹر عفنان کی طرف سے محض چند دوست شادی میں شریک ہوئے تھے۔ اینا نے تو اسے گلے لگا کر خوب پیار کیا تھا۔ تو مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، اور میں خوش ہوں کہ ایفنین نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ عفنان کو وہ ایفنین پکارتی تھی۔ پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹھی وہ اپنی قسمت پر رشک ہی کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر عفنان جیسا شخص لاکھوں نہیں تو ہزاروں میں ایک ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ اس کی خوش قسمتی کہ وہ اسے ملا تھا۔ شکر گزاری سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ ڈاکٹر عفنان جب کمرے میں آئے تو اسے دیکھتے ہی رہ گئے، اس لیے نہیں کہ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، کیونکہ وہ انہیں ہر بار ہر لمحہ خوبصورت ہی لگتی تھی۔ بس انہیں اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کے کمرے میں ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن کر موجود ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ قسمت مجھ پر اتنی مہربان ہو سکتی ہے۔ آپ کا یہ سجا سنورا روپ میرے لیے ہو سکتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ کتنی ہی دیر دیکھتا رہ گیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ شکرانے کے آنسو ہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا میرے اللہ نے مجھے اس قدر خوش نصیب بنایا ہے۔ میں آپ کو شکر کے طور پہ بھی رونے نہیں دے سکتا، کیونکہ اب اللہ نے آپ کو قدم قدم مسکراہٹیں اور خوشیاں دینی ہیں۔ اگر آپ ہر بار ایسے ہی روئیں تو مجھے تو بس آپ کا روتا چہرہ ملے گا، جو مجھے کسی صورت نہیں منظور۔ وہ ان کی بات پر پورے دل سے ہنسی تھی، اسے ان کی بات پر پورا یقین تھا۔ عمل میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بیتی رات میں عمل نے یہ اقرار دل کے طاق پر دیا بنا کر رکھ چھوڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس شخص کے لیے نخلستان کی طرح ہے، جس نے عمر کا ایک بڑا حصہ جلتے بلتے صحرا میں کاٹا ہے۔ میگی سے ان کی شادی ایک طرح کا معاہدہ تھا۔ وہ کسی جعلی کیس میں پھنس گئے تھے، کسی دوسرے ڈاکٹر نے دوران آپریشن جان بوجھ کر مریض کو مار دیا تھا، اسے اس کام کے پیسے ملے تھے، جبکہ ڈاکٹر عفنان مفت میں پھنس گئے تھے۔ تب میگی نے انہیں سارے معاملے سے نکالنے کا وعدہ کیا تھا اور بدلے میں اینا سے چھٹکارا مانگا۔ اینا کی جائیداد کے لیے اینا کی شرط تھی کہ میگی اینا کی رضامندی سے شادی کرے گی تو ہی اسے وہ جائیداد ملے گی۔ ہر طرح سے کوشش کرنے کے بعد وہ مان گئے۔ تم مجھ سے پیپر میرج کر لو اور پھر جلدی چھوڑ دینا، پھر چاہے میرے جانے کے بعد انہیں کسی اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آنا۔ ناچار یہ بات بھی ماننی پڑی۔ شادی ہو گئی اور حسب معاہدہ طلاق بھی۔ انہوں نے اینا کو بیٹا بن کر سنبھالا تھا، اس لیے اولڈ ایج ہوم چھوڑنے کا سوچا ہی نہیں۔ ان کی محبت اور پرواہ ہی تھی کہ اینا جیسے دوبارہ جوان ہو گئی تھی۔ اس کے بعد زندگی میں کسی کو شامل کرنے کا دل ہی نہیں چاہا۔ اور ذات کا پہلا روپ ہی ایسا دیکھا تھا کہ توبہ ہو گئی، اور پھر انہیں عمل مل گئی۔ دل نے خود مانا کہ ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اگلا دن بے حد خوبصورت طلوع ہوا تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے عفنان نے اس کے لیے ناشتہ بنا دیا تھا۔
وہ فریش ہو کر کمرے میں آئی تو وہ ناشتے کی ٹرے اندر لا رہے تھے۔ وہ خجل سی شیشے کے سامنے بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی، چہرے پر نئی خوشیوں کے عکس جل ملا رہے تھے۔ اب آ جائیں، آج ویسے ہی بہت کام ہے، ناشتے کے لوازمات میں اس پر رکھتے وہ اس سے کہہ رہے تھے۔ عمل حیران ہوئی، انہوں نے تو اسپتال سے چھٹیاں لے رکھی تھی، پھر کون سے کام تھے؟ ناشتہ تو مما کہہ رہی تھی وہ لے کر آئیں گی۔ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے اس نے کہا، نہیں وہ نہیں آئیں گی، بلکہ ہم جانے سے پہلے ان سے مل کر جائیں گے۔ ابلے ہوئے انڈے کا ٹکڑا منہ میں رکھتے اس نے جواب دیا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہنی مون پر جا رہے ہیں، اور کہاں جانا ہے؟ ان کے تسلی سے کہنے پر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہوں نے ہنی مون کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا، بلکہ عمل نے نہیں بنایا تھا، وہ تو پوری کی تیاری کیے بیٹھے تھے۔ آپ اسی رفتار سے کھانا کھاتی رہیں تو ساری چھٹیاں اسے ایک ناشتے پر گزر جائیں گی۔ وہ جیم کر ناشتے میں ان کا ساتھ دینے لگی۔ مما اور ڈیڈی سے وہ پہلے ہی بات کر چکا تھا، اس لیے ان سے مل کر اپنے مختصر بیگ لیے وہ ایک خوابوں کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر عفنان نے اس سے کوئی لمبے چوڑے وعدے نہیں کیے تھے اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں خواب سجائے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے عمل کی زندگی رنگوں سے بھر دی تھی۔ عمل کو اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے زندگی کے کئی خوبصورت سال کیسے بے رنگ گزارے تھے۔ ہنی مون کے نام پر گزارے گئے 15 دن عمل کی زندگی میں ایک یادگار نقش چھوڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر عفنان نے قدم قدم اس کا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ احان اور اذہان کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں اسے جیسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ جڑواں بچوں کی پیدائش سے وہ گھبرا گئی تھی، لیکن اللہ کی رحمت اور ڈاکٹر عفنان کے ساتھ نے ہر شے آسان کر دی تھی۔ اس کی زندگی سے سارے شکوے ختم ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر عفنان کی سنگت میں 5 سال کا عرصہ گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ مما اور ڈیڈی آ کر مل جاتے تھے اور وہ ایک بار بھی پاکستان نہیں گئی تھی۔ اب ڈیڈی کی طبیعت خراب تھی، ان کو دل کا مسئلہ بہت دیر سے تھا، لیکن انہوں نے کبھی نہ خود محسوس کیا تھا نہ انہیں محسوس ہونے دیا تھا۔ اب دل کا دورہ پڑا تو طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی اور انہیں ہاسپٹلائز کروانا پڑا۔ گو کہ مالا ان کے پاس تھی، لیکن وہ سانس سانس کے ساتھ عمل کو پکارتے تھے۔ ڈیڈی نے اسے خود فون کر کے بلایا تھا اور اب کی بار وہ انکار نہیں کر سکی تھی۔ ہوائی اڈے سے انہیں سامان ڈرائیور کے ہاتھ گھر بھجوا دیا تھا۔ احان اور اذہان کو ان کے پاپا نے گھر نہیں جانے دیا تھا، ورنہ عمل چاہ رہی تھی کہ بچے گھر جا کر آرام کر لیتے اور وہ ڈیڈی کو دیکھ لیتی۔ اسپتال کی راہداری میں سب سے پہلے اس کی ملاقات مالا سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہنیں کتنی دیر ایک دوسرے کے گلے لگ کر کھڑی رہیں۔ گزرے ماہ سال درمیان سے نکل گئے تھے اور وہ دونوں پہلے جیسے ہو گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے ڈیڈی کی؟ کافی دیر بعد عمل کچھ کہنے کے قابل ہوئی تھی۔ ابھی خود اندر جا کر دیکھ لینا، انہیں بتایا تھا تم آ رہی ہو، یقین ہی نہیں کر رہے۔ اب تم جا کر انہیں یقین دلانا اور دیکھنا اب کتنی جلدی ٹھیک ہوتے ہیں۔ مالا کے ساتھ وہ بھی مسکرائی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس نے دعا کی۔ معین صدف کے ساتھ اسپتال آئیں تو مالا کے ساتھ ان 2 بچوں کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی تھیں۔ سبز آنکھوں اور بے تحاشا سفید رنگت والے دونوں بچوں کے بال بھورے تھے، آنکھوں سے ذہانت اور شرارت ٹپکتی نظر آ رہی تھی، اور وہ دونوں جس طرح مالا سے لاڈ کر رہے تھے وہ نظر انداز نہیں کر سکیں۔ گرینی انہیں اندر آتا دیکھ کر وہ صدف کی طرف لپکے۔ یہ کون ہے مالا؟ انہوں نے حیرت سے انہیں صدف سے ملتے دیکھا۔ یہ عمل کے بچے ہیں، صدف نے ایک کے بعد دوسرے کی پیشانی چومتے جواب دیا۔ معین اس جواب پر حق تک رہ گئی تھی۔ عمل نے وہاں شادی کر لی؟ نہیں، اس نے نہیں کی، ہم جا کر کروا کر آئے ہیں۔ عمل نے منع کیا تھا کہ کسی سے اس کی شادی کا ذکر نہ کیا جائے، سو معین بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کے بعد انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں۔ نہ صرف شادی، بلکہ اس کے بچے بھی تھے، وہ بھی جڑواں، انہیں سنبھلنے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ ڈیڈی، اس نے آہستگی سے ان کے سرانے جا کر پکارا۔ انہوں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ عمل، عمل تم واقعی آئی ہو؟ اس کا ہاتھ تھام کر انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر عفنان نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ مجھے مالا نے بتایا تھا تمہارے آنے کا، لیکن مجھے ان دونوں ماں بیٹی پہ یقین نہیں آ رہا۔ ہر بار جب ذرا بھی کچھ ہو تو کہتے ہیں عمل آ رہی ہے۔ اسے اپنے پاس بٹھا کر وہ اس کا منہ ماتھا چومتے جا رہے تھے۔ عمل کو افسوس ہوا، غیروں کی باتوں سے ڈر کر اس نے محبت کرنے والے ماں باپ کو دوری کا زخم دیے رکھا۔ اب یقین کر لے میں آ گئی ہوں۔ اب جاؤ گی تو نہیں؟ انہوں نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ جواباً کبھی نہیں۔ جانے کیسے اس کے ہونٹوں سے ادا ہو گیا۔ ڈاکٹر عفنان باہر چلے گئے تو وہ ڈیڈی کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈیڈی سے مل کر باہر آئی تو احان اور اذہان شور مچاتے بھاگتے پھر رہے تھے۔ عمل نے فون پر بات کرتے ڈاکٹر عفنان کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، کہا بھی تھا انہیں گھر جانے دیں۔ جواباً انہوں نے کچھ نہیں ہوتا، میں دیکھ رہا ہوں نا کا اشارہ کیا۔ تب اس نے پھپھو کو دیکھا۔ اسے پتا تھا یہاں آ کر سب سے ملاقات ہوگی، لیکن اتنی جلدی کا اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ ویسے بھی جب ملنا ہی تھا تو کیا جلدی اور کیا دیر کیا؟ ایک ٹیس سی دل میں اٹھی جسے اس نے مسکراہٹ کے پردے میں چھپا لیا تھا۔ وہ بھی اپنی حیرت پر قابو پا چکی تھی۔ وہ ملی اتنی محبت سے تھی کہ عمل چاہ کر بھی ان سے سخت رویہ نہیں رکھ پائی۔ ان سے دعا سلام کے بعد ڈاکٹر سے ڈیڈی کے بارے میں پوچھنے چلی گئی۔ گو کہ حالت خطرے سے باہر تھی، لیکن ان کا دل بہت کمزور ہو چکا تھا۔ بوجھل دل سے وہ باہر نکلی تھی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پاکستان میں ہی رہ جائیں؟ گھر کے جانے پہچانے راستوں پر دوڑتی گاڑی سے پیچھے بھاگتے منظر دیکھتے اس نے سرسری سا پوچھا، آپ حکم کرے وینس یا نیپچون پر بھی رہا جا سکتا ہے؟ بڑا غیر سنجیدہ جواب آیا تھا۔ اس نے ماتھے پر تیوری سجا لی۔
ابھی تو آپ آئی ہیں، خود کو تھوڑا وقت دیں۔ اگر آپ کا ذہن بھی جذبات کا ساتھ دے تو مجھے واقعی کوئی اعتراض نہیں۔ پرسکون ہو کر اس نے گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ساتھ ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اس رات صدف کو گھر بھیج کر اسپتال میں افنان رکا تھا۔ صدف چاہ رہی تھی کہ کم از کم وہ سفر کی تکان کو اتار لیں، لیکن افنان نے ان کی ایک نہیں چلنے دی اور انہیں گھر بھیج کر ہی دم لیا۔ عمل تہہ دل سے شکر گزار تھی کہ اس نے واقعی ایک بیٹے کی طرح سب خود سے سنبھال لیا تھا۔ رات کے کسی پیر ڈیڈی کی پیاس سے آنکھ کھلی تو اپنے پاس افنان کا جاگتا پایا۔ بجلی کی تیزی سے وہ ان کے پاس لپکا۔ ڈیڈی پانی دوں آپ کو؟ ان پر جھکا وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے دل کی بات پوچھ لینے پر وہ حیران ہوئے تھے۔ پھر خیال آیا عمل نے یوں ہی تو اسے ہمسفر نہیں چن لیا۔ انہیں تکیے کے سہارے بٹھا کر اس نے شیشے کے گلاس میں پانی ان کے لبوں سے لگایا۔ گونٹ گونٹ پانی پی کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ان کے پاس بیٹھ کر وہ آہستہ آہستہ ان کے کندھے دبانے لگا۔ اللہ کا شکر بہتر ہوں۔ اس نے تم لوگوں سے ملوانے کے لیے بہانہ بنایا تھا بس، ورنہ پہلے بھی ٹھیک تھا۔ انہوں نے نحیف آواز میں گویا مذاق کیا۔ تو آپ ہمیں فون کر کے بلا لیتے، جیسے میرے کہنے سے وہ آ جاتی۔ افنان کو ان کے لہجے میں افسردگی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ مجھ سے کہہ کر دیکھتے، میں تو آپ کا بیٹا ہوں، میں تو آپ کو نہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ اب کچھ مانگوں؟ آنکھوں میں چمک اور لہجہ پرجوش ہوا تھا۔ افنان حیران ہوا کہ ایسی کون سی بات ہے جس نے انہیں ہونے سے پہلے اتنا خوش کیا ہے۔ حکم کریں، میں چاہتا ہوں تم عمل کو پاکستان میں رہنے پر مناؤ۔ تم دونوں ڈاکٹر ہو، ہمارے گھر کو اسپتال بنا لو، ہم اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ذاتی اسپتال عمل کے ڈاکٹر بننے کے ساتھ ایک خواب تھا، وہ اب بھی پورا ہو جائے گا۔ اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے یہ اطمینان تو ہوگا کہ صدف اکیلی نہیں، ورنہ اب تو بیٹا نہ ہونے کا ملال میری جان لے چلا تھا۔ افنان انہیں بات کرتا دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ عمل کے اسپتال اور پاکستان منتقل ہونے کی بات پر ہی ان کی طبیعت میں بشاشت بھر گئی تھی، اور اگر سچ میں ایسا ہو جاتا، اس کے آنے کا ڈیڈی کی حالت پر واقعی بہت مثبت اثر پڑا تھا۔ وہ دنوں میں زندگی کی طرف لوٹے تھے، وہ گھر آ چکے تھے اور سارا دن عمل یا آہن اذہان ان کے پاس موجود رہتے۔ اگر وہ کہتی ڈیڈی آرام کر لیں، بچے بعد میں آ جائیں گے، تو وہ فوراً کہتے ان بچوں کو دیکھ دیکھ کر تو میں نے صحت یاب ہونا ہے۔ عمل 2 ماہ کے لیے آئی تھی اور یہاں وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس منہ سے جانے کی بات کرے۔ ایک بار تو جانا پڑنا ہی ہے، چاہے واپس آنے کے لیے ہی صحیح، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ڈیڈی اسے ایک لمحے کے لیے نظر سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب اس ساری دوپہر مسلسل جاگنے کے بعد وہ تھک گئے تھے۔ اس نے بچوں کو بہانے سے بھگایا تھا، پاپا کے ساتھ جا کر آئس کریم لے آئیں، تب تک میں کھانے کا کچھ کرتی ہوں۔ بچے خوشی خوشی بھاگ گئے تھے۔ انہیں بیچ کر ڈیڈی کو سونے کے لیے لٹا کر وہ باہر آ گئی۔ ماما آج مالا کی طرف گئی تھی۔ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا اور انہیں سردی کے کپڑے لینے تھے۔ اس کا ارادہ باورچی خانے میں جا کر کھانا بنانے کا تھا۔ اتنے میں اسے دروازے کی بیل سنائی دی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا، سامنے افنان کھڑا تھا۔ ڈیڈی سو رہے ہیں اور ماما بھی گھر نہیں ہیں۔ اس نے دروازے پر ہی جواب منہ پر دے مارا تھا، تم تو ہو۔ وہ ڈیٹ بنا اندر آ گیا۔ دروازہ کھلا چھوڑ کر وہ اندر چلی گئی۔ ایسے مت کرو عمل، مجھے میری ماں کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ اس کی بات پر عمل اس کی طرف مڑی۔ اولاد کے لیے ماما نے میری تم سے شادی نہیں ہونے دی تھی اور زبردستی اس امبرین سے کروا دی تھی۔ اللہ کے کام دیکھو، اس نے تمہیں اولاد کی خوشی دکھا دی اور میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ لیکن تمہارا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ ماموں نے تو ہم سے ملنا جلنا بھی غیروں کی طرح کر دیا تھا، کبھی کبھار کی ملاقات، اور وہ بھی ڈرائنگ روم کی حد تک، بالکل رسمی سی بات درمیان میں چھوڑ کر وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو آج بھی شگفتہ اور تر و تازہ تھا۔ میں جانتا ہوں تم آج بھی مجھے نہیں بھولی، تبھی تو شادی بھی میرے ہم نام سے کی۔ افنان کی بات پر اس کا دماغ گونگ گیا تھا۔ کس قدر بے حیا شخص تھا وہ، غصے کی شدت سے اس کا بدن کانپنے لگا تھا، لیکن الفاظ تھے کہ لب سے نکل کے نہیں دیے۔ عمل، میرا والیٹ اندر سے لا دیں۔ افنان کی پشت سے ڈاکٹر افنان کی آواز ابھری اور عمل کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ قدم گھسیٹتی وہ اندر گئی اور والیٹ لے آئی۔ اس کے آنے تک افنان جا چکا تھا۔ میری بات سنیں پلیز، ابھی کوئی بات نہیں سن رہا، واپسی پر بتائیے گا۔ ان کے جانے کے بعد وہ وہیں پلر کے سہارے زمین پر بیٹھ گئی۔ کچھ لوگ ہمیشہ زندگی میں زہر گھولنے آتے ہیں، جیسے یہ افنان اور پپھو۔ ڈاکٹر افنان کو ناپسند کرنے کی پہلی وجہ ان کا نام اور دوسرا ان کی لو دیتی آنکھیں تھیں۔ جانے کیسے اس نے ان آنکھوں سے محبت کے سارے باب پڑھ لیے تھے۔ وہ کسی نئی ٹھوکر سے خوفزدہ تھی۔ آہستہ آہستہ اس پر یہ راز کھلا کہ ہر افنان وہی افنان نہیں ہے جو آغاز پر ہی راستہ بدل گیا تھا۔ شادی سے پہلے اس نے انہیں اپنے ایک گردے کا بتا دیا تھا، یہ بھی کہ کیسے اس نے گردے کے ساتھ اپنی ذات پر اعتماد کھو دیا تھا۔ افنان کے ساتھ رشتے کے علاوہ اس نے ہر بات کھولی تھی، پھر بھی انہوں نے اسے ایسے قبول کیا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ شاید ان کی ہی اچھائی کی بدولت تھا کہ اللہ نے اس کی گود بھر دی تھی۔ درد کے راستوں پر چلتے اللہ نے اسے پھولوں کی وادی عطا کر دی تھی جسے رونے وہ غلیظ شخص ایک بار پھر سامنے آ گیا تھا۔ اس کا سوچ سوچ کر برا حال تھا کہ جانے ڈاکٹر افنان نے کیا سنا اور کیا سمجھا۔ وہ انہیں وضاحت دے سکتی تھی اگر وہ سنتے۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے ماما کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو عمل،
کچھ نہیں مما، بس ایسے ہی۔ مما نے اس کی بات پر اتنا دھیان نہیں دیا تھا، ورنہ اس کے گالوں پر سوکھ چکے آنسوؤں کے نشان ضرور دیکھ لیتی۔ اس نے کھانے کو کچھ بھی نہیں بنایا تھا، اسی لیے فوراً باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ کھانا بناتے کافی وقت لگ گیا تھا۔ پھر سب کو کھانا کھلا کر وہ جس وقت کمرے میں پہنچی وہ سو چکے تھے۔ اسے اپنی بے بسی پر اتنا رونا آ رہا تھا کہ تھکن کے باوجود اس نے عشاء کی نماز ادا کی اور جائے نماز پر روتی رہی۔ جب رو کر دل ہلکا ہوا تو چپ چاپ بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ صبح وہ جب اٹھی تو اس کو بخار ہو رہا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، دن کے 11 بج رہے تھے۔ نہ بچے کمرے میں تھے اور نہ عفنان۔ کتنی دیر وہ غائب دماغی سے لیٹی رہی اور پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ بچے لان میں مالا کے بیٹے فہد کے ساتھ کھیل رہے تھے، یعنی مالا آئی ہوئی تھی۔ مما اذان نے اسے دیکھ کر آواز دی اور ان کی طرف ہی آ گئی۔ کون سی نیند پوری کر رہی تھیں؟ مالا نے ہنس کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ عفنان نے تو جاتے ہوئے کچھ نہیں بتایا۔ کہاں جاتے ہوئے؟ پاس گری گیند اٹھا کر بچوں کی طرف اچھالتے اس نے دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا۔ تمہیں بتا کر نہیں گیا؟ مالا نے حیرت سے اسے پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ عفنان نے تو بھاگنے کی ہے۔ بھلا ایسے کیسے ایک دم سے جانے کی سوجی تھی؟ کیا کام تھا؟ مما نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ کہہ تو رہا تھا ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا، اللہ خیر کرے، آپ پریشان نہ ہوں، مالا نے کہہ کر انہیں تسلی دی۔ وہ غائب دماغی کے ساتھ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ مما نے ناشتے کا پوچھا تھا لیکن وہ اپنے حواس میں ہوتی تب سنتی نا۔ اسے تو اپنا آپ اتنا ارزاں لگ رہا تھا۔ عفنان کے ساتھ جو بھی تھا وہ اس کی یک طرفہ محبت پر رد عمل تھا۔ اس نے بھی تو اسے دھنک رنگ دکھائے تھے، پھر آنکھوں سے سب رنگ ہی چھین لیے۔ اب کی بار بھی یہی ہوا۔ اسے اس قدر بے وقت کر دیا گیا تھا کہ محض ایک انجان بندے کی بات سن کر سزا سنا دی گئی تھی۔ نہ اس کی سنی گئی، نہ اس سے پوچھا گیا۔ وہ ایک عرصے کے بعد روئی تھی اور ایسے روئی تھی کہ رات تک بخار میں پھنک رہی تھی۔ اذان تو فہد کے ساتھ مالا کے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے۔ نہ اسے بچوں کا کچھ ہوش تھا نہ اپنی خبر۔ مالا نے زبردستی اسے اٹھا کر کھانا کھلایا تھا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں مالا سے پوشیدہ نہیں تھیں۔ روئی کیوں ہو، سب ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر بھی عفنان بتا کر نہیں گیا؟ اس کا سوال مالا کے ذہن میں تھا جب اس نے چونک کر پوچھا تھا کہاں جاتے ہوئے؟ عمل نے مان جانے میں عافیت سمجھی۔ پاگل، اس نے ماما کو بتایا تھا کہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے۔ میرا خیال ہے اس کا فون آیا ہوا تھا، ماما سے بات بھی ہوئی ہے، تم خود فون کر لو۔ مالا کے تفصیلی جواب سے بھی اس کی تشویش نہیں ہوئی تھی اور فون کرنے کا خیال اسے بھی آیا تھا۔ پھر دل نہیں چاہا کم از کم عمل سے پوچھنا تو چاہیے تھا کہ اس کی اس بکواس کا کیا مطلب ہے۔ جب وہ اتنی بے اعتبار ٹھہری کہ وہ اسے بنا بتائے چھوڑ کر چلا گیا تو پھر وہ کیسے اسے فون کرتی؟ گزرے ماہ و سال اس کی نگاہوں میں پھر رہے تھے۔ ڈاکٹر عفنان نے اس سے ویسی محبت نہیں کی تھی جیسے لڑک پن میں لڑکے کرتے ہیں، نہ ہی وہ اوور رومانٹک قسم کا بندہ تھا۔ البتہ اس نے عمل کو عملی طور پر اتنی محبت دی تھی کہ ان کے بغیر رہنے کا سوچ کر ہی اس کا سانس رکنے لگتا تھا۔ 2 دن اس نے کمرے میں بند رہ کر گزارے تھے۔ تیسرے دن ڈیڈی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تو اسے ان کی طبیعت کا خیال آیا۔ خود کو لان تان کرتی، زبردستی تر و تازہ لگنے کی کوشش کرتی وہ ان کے پاس موجود تھی۔ بیڈ پر تکیوں کے سہارے لیٹے وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ اس کا دل ایک بار پھر بھر آیا تھا۔ اگر وہ صرف اپنے ڈیڈی کی بیٹی ہوتی یا اس کی قسمت ڈیڈی لکھتے تو وہ کبھی نہ روتی۔ اس نے دکھ سے سوچا، اب طبیعت کیسی ہے؟ یہ سوال وہ اس سے پوچھ رہے تھے جبکہ اصولاً اسے پوچھنا چاہیے تھا۔ شکر ہے، بہت بہتر ہوں، اس نے مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بولا۔ ان کے پاس بیٹھ کر اس نے ان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ پیار سے اس کے بال سہلانے لگے۔ اچھا، میں نے ایک ضروری بات کرنے کے لیے بلایا ہے، مجھے یقین ہے میرا بیٹا میری بات کو سمجھے گا بھی اور انکار بھی نہیں کرے گا۔ وہ ان کے سینے سے لگی ہمتاً گوش ہو کر ان کی بات سننے لگی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو حقیقت سے نظر نہیں چراتا۔ مجھے نہیں پتا اللہ نے میری کتنی زندگی لکھی ہے، میں بس اپنی بیٹیوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا اور اللہ کا شکر اس نے دکھائی بھی ہے۔ پھر بھی میں اپنی تیاری پوری رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ تڑپ کر ان سے الگ ہوئی لیکن انہوں نے دباؤ بڑھا کر اسے دوبارہ سینے سے لگا لیا۔ میں نے جو بھی بنایا کمایا وہ میرے ہوتے اور میرے بعد بھی تم دونوں بہنوں کا ہے۔ اس کے باوجود تمہاری ماں کی خواہش پر میں نے تمہارے اور مالا کے درمیان ہر شے برابر تقسیم کر دی ہے۔ کمی بیشی ہو گئی ہو تو اس میں ارادے کا کوئی دخل نہیں، اللہ مجھے معاف کرے، بس یہ گھر ہے جو میں تقسیم نہیں کر پایا۔ اندر آتی مالا نے ان کی آخری بات سنی تھی۔ یہ گھر عمل کو دے دیں ڈیڈی، یہ تو ویسے بھی اتنی مصروف بندی ہے، میرے پاس کہاں آئے گی ملنے، میں ہی آ جاؤں گی، ایسے لگے گا جیسے میں کے آئی ہوں۔ چائے کا کپ عمل کے سامنے رکھتے اس نے مسکرا کر کہا۔ ڈیڈی بھی اس کے ساتھ ہی مسکرا اٹھے۔ چلو یہ بھی بہتر ہو گیا، بلکہ عمل ایسا کرو نیچے والے پورشن کو ایک اچھے سے ہسپتال میں بدل لو، ہمارے رہنے کے لیے اوپر والا حصہ کافی ہوگا، ٹھیک ہے؟ بابا نے اس کا شانہ ہلایا تو سنی انسنی باتوں پر اس نے ٹھیک ہے کہہ دیا۔ ابھی پرسوں رات کو یہی بات وہ ڈاکٹر عفنان سے کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کروں تو کیا؟ ڈیڈی ایک پل کے لیے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے، ہم واپس کیسے جائیں گے؟ ان کی طبیعت کا سوچ کر یوں بھی دل نہیں کرتا۔ آپ کیا چاہتی ہیں پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں، اس کے بعد بندہ حاضر ہے، حکم کا غلام، جو جیسے کہیں گی ہو جائے گا۔ اور اگر میں کہوں مجھے صدا کے لیے یہیں رہنا ہے تو
اس نے شرارت سے پوچھا۔ تو مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گی؟ آنسو اس کے گالوں پر تواتر سے بہنے لگے۔ ڈیڈی کی طرف دیکھے بنا وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ انہوں نے معنی خیز نظروں سے مالا کی طرف دیکھا۔ جواباً اس نے کندھے اچکا دیے۔ ایک بار پھر وہ بستر پر لیٹی رو رہی تھی۔ اسے اپنے آپ سے سخت نفرت ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا اپنی زندگی ختم کر لے۔ وہ کیسے لوگوں کا سامنا کرے گی؟ دوسری بار بھی عفنان، اور وہ بھی اسے چھوڑ گیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا بجائے سنبھلنے کے وہ اور بکھرتی جا رہی تھی۔ یہ سرما کی پہلی بارش تھی۔ ڈاکٹر عفنان کو گئے 16 روز گزر چکے تھے۔ اس نے اپنی انا کا سر کچلتے 5ویں دن انہیں فون کیا تھا، لیکن ان کا نمبر بند تھا۔ گھر کے نمبر پر فون کیا تو کسی نے اٹھایا ہی نہیں۔ وہ رو ہی سکتی تھی تو ایک بار پھر وہ روئی۔ اس کا رنگ زرد اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ بال بھی الٹے سیدھے ہاتھ مار کر باندھ لیتی تھی۔ بچوں نے اس کے پاس سونا تک چھوڑا ہوا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ سب نے اسے نظر انداز کر رکھا تھا۔ ایک طرح سے اچھا ہی تھا۔ وہ کیا بتاتی کہ اس کی یہ حالت کیوں ہو رہی ہے۔ یہ 17ویں رات تھی۔ اس شخص کے بغیر جسے عمل کے بغیر سانس نہیں آتی تھی۔ اس نے کبھی نہیں کہا تھا، لیکن عمل کو ایسا لگتا تھا۔ کمرے کی بتی بجھا کر وہ نئے سرے سے اس کے پھول اور چاکلیٹس یاد کر کے رو رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اس نے غیر محسوس انداز میں منہ پر تکیہ رکھ لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی بھی اسے اس حال میں دیکھے۔ کمرہ روشن ہوا اور اس کے بعد اس نے اپنے انتہائی قریب اس شخص کو محسوس کیا جس کی جدائی نے اسے بے حال کر رکھا تھا۔ کسی نے تکیہ نرمی سے منہ پر سے اٹھایا۔ وہ ڈرامہ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے فوراً آنکھیں کھول دی۔ یہ کوئی خواب تھا؟ وہ اس کے عین سامنے حیران و پریشان کھڑا تھا۔ عمل کیا ہوا ہے آپ کی طبیعت؟ آپ نے مار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر آپ نہیں جانتے میں بہت ڈھیٹ ہوں۔ اتنی آسانی سے نہیں مروں گی۔ آسانی سے مر سکتی تو پہلے ہی مر جاتی۔ آنسوں کی طغیانی دیکھ کر وہ بیچارہ ہک دک کھڑا تھا۔ اتنی دور کے سفر سے وہ آیا تھا اور یہاں میرے ساتھ زندگی جینا پیارا نہیں لگتا جو مرنے کی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ اس کے قریب بیٹھ پر بیٹھ گیا۔ وہ بدک کر دور ہوئی۔ آپ کو یہی لگتا ہے، اس لیے تو چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ وہ روئی جا رہی تھی۔ کہاں چھوڑ کر گیا ہوں اور کہاں جانے کے قابل چھوڑا ہے آپ نے؟ جہاں بھی جاؤں گا آپ کے پاس ہی واپس آؤں گا۔ اب رو کر مجھے پریشان تو مت کریں۔ آپ کو کم از کم مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، مجھے وضاحت تو کرنے دیتے۔ اس کی آدھی ادھوری بات سے وہ کچھ اخذ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن وہ کون سی ایسی بات تھی جس نے اسے اتنا پریشان کر رکھا تھا کہ وہ عمل لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اچھا اب آپ بتائیں کیا بات ہے؟ دوبارہ دور جانے کے خوف سے وہ بولنا شروع ہوئی تو الف سے یہ تک سب بتا دیا۔ عفنان کے ساتھ رشتے کی بات چلنا اور پھر عفنان کا اس سے محبت کا اظہار جسے اس نے بالکل نارمل سا لیا تھا، پھر اس کی بیماری اور پھپھو کا بدل جانا، عفنان کی شادی، اس کا اپنے آپ پر سے اعتبار اٹھنا، ڈاکٹر عفنان کا اس سے ملنا، اس کا گریز اور پھر محبت۔ اس نے ہر شے تفصیل سے کھول کر ان کے سامنے رکھ دی تھی اور اب ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں آپ سے ناراض ہوں عمل۔ کافی دیر بعد وہ بولے۔ ابھی بھی وہ نئے سرے سے رونے کی تیاری کرنے لگی۔ میرے لیے آپ کبھی بھی بے اعتبار نہیں رہیں۔ آپ میری نہیں تھی تب بھی میری نظر میں معتبر تھیں اور آج بھی ہیں۔ میں نے کچھ نہیں سنا، اور اگر سنا بھی ہوتا تو کیا آپ مجھے جانتی نہیں؟ میں ایسے ہی کسی کی بات پر کیسے یقین کروں گا اور کیوں؟ ہاں مگر آپ سے یہ گلہ ضرور ہے کہ آپ نے اتنے عرصے تک مجھ سے اپنی تکلیف چھپائی۔ کہتے ہیں ڈاکٹر سے مرض نہیں چھپاتے، مگر آپ نے تو مجھے مسیحا سمجھا ہی نہیں۔ ان کی باتیں عمل کے لیے غیر متوقع تھیں۔ آپ یہاں ڈیڈی کے پاس رہنا چاہتی تھیں اور ڈیڈی نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے کچھ نہیں سوچا۔ یہاں رہنے کا انتظام کر کے آپ کو اور ڈیڈی کو عملی تحفہ دینا تھا۔ ماما کو میں بتا کر گیا تھا۔ آپ سے چھپانے کا بھی میں نہیں کہا تھا، اور فون اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں جانتا ہوں مجھ سے صبر نہیں ہونا تھا۔ میں مسلسل رابطے میں رہا ہوں ڈیڈی اور ماما سے، میری روز بات ہوتی تھی۔ احان اور اذہان سے بھی ویڈیو چیٹ ہوتی رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا اس سب کو آپ۔ اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ عمل کو لگا اس نے کبھی انہیں جانا ہی نہیں۔ وہ اٹھ کر کپڑے بدلنے چلے گئے تو آنسو صاف کرتے اس نے بیڈ کی دراز کھول کر اندر سے ایک ڈائری نکالی۔ واپس آ کر انہوں نے دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر آئے تو بستر پر ان کی طرف تکیے پر ایک کاغذ پڑا تھا۔ میرے چارہ گر، مجھے کیا خبر؟ تو بس رہا ہے کس دیس میں، کس بیس میں، تجھے ڈھونڈتی پھری ہوں میں، کریا کریا نگر نگر۔ میں سمجھ رہی تھی جسے رہبر، وہ تو وہم میرا خیال تھا، کسی راہ زن کا وہ جال تھا۔ میرے پاس اور بھی پاس آ، تجھے دیکھ لوں بھر کے نظر۔ میرے چارہ گر، میری آنکھ میں تو ہی نور ہے، تو تھا لاپتہ مجھے تو بتا، کس کی نظر کا قصور ہے۔ میری آس تو، میرے پاس تو، میں تو عام سی ہوں اور خاص تو، نہ تو نے لی خبر او بے خبر، مان جا اب ضد نہ کر، میرے چارہ گھر۔ آج بھی آپ سے پہلے دن جیسی محبت ہے، نہیں کچھ زیادہ۔ مسکرا کر کاغذ طے کر کے انہوں نے تکیے کے نیچے رکھا۔ مجھ سے کم، منہ پر تکیہ رکھے اس نے جواب دیا۔ آپ سے زیادہ، بہت بہت زیادہ۔ میں آپ سے اس سے بھی زیادہ، بہت 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 سے زیادہ۔ انہوں نے مسکراہٹ دبائی۔ چلیں کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جانتے تھے اب جواب نہیں آنا، اس لیے نرمی سے اس کے چہرے سے تکیہ ہٹا کر اس کا بازو کھینچ کر سر اپنے بازو پر رکھ لیا۔ میں شاعری نہیں کر سکتا، پھر بھی مان لیں میں زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس بات پر عمل ہنس پڑی۔ اس نے شکر ادا کیا تھا۔
ایک اور خوبصورت صبح اپنی تمام تر حیرت انگیزیوں کے ساتھ طلوع ہو چکی تھی۔ تر و تازہ عمل نے آخری بار سب کے ساتھ ناشتہ ڈاکٹر افنان کے جانے سے پہلے کیا تھا۔ آج اتنے دن بعد وہ وقت پر سب کے ساتھ ناشتہ کرنے آئی تھی۔ وہ ناشتے کی میز پر اینا کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سرپرائز! بائیں پھیلا کر مسکراتے ہوئے انہوں نے عمل کو گلے سے لگا لیا۔ اس لمحے عمل کو خود پر افسوس اور ڈاکٹر افنان پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اس نے اینا کو بلا دیا تھا، لیکن ڈاکٹر افنان نے اپنی ذمہ داری نہیں بلائی تھی۔ ادھر آؤ ذرا بابا کے بدماشوں! عمل نے لاڈ سے آہان کو گلے لگاتے اذہان کا بازو کھینچا۔ بھئی میرے سامنے تو میرے بچوں کو کچھ کہنا مت۔ ڈیڈی نے بازو کھولے تو عمل سے الگ ہو کر وہ دونوں ڈیڈی کی طرف بھاگے۔ عمل ہنسی۔ زندگی کے سارے رنگ پہلے سے زیادہ شفاف ہو کر لوٹ آئے تھے۔ سرما کی ٹھنڈک میں بہاروں کی دستک سنائی دے رہی تھی۔ ڈیڈی کب تک پھر اسپتال کا کام شروع کریں؟ کھانا کھاتے ڈاکٹر افنان نے ڈیڈی سے پوچھا اور ڈیڈی کے ہاتھ وہیں ساکت ہو گئے۔ کیا واقعی انہوں نے جو سنا اور سمجھا افنان اسی کی بات کر رہا تھا؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کی خاموشی محسوس کر کے افنان نے کھانا چھوڑا اور ان کی طرف دیکھا۔ آپ نے کچھ غلط نہیں سنا، میں عماد اسپتال کی بات کر رہا ہوں، جس کا خواب آپ نے اس رات میری آنکھوں میں بویا تھا۔ اس وقت میں خاموش ہو گیا تھا کہ میں خود پر یقین نہیں تھا، لیکن اب میں مکمل تیاری کے ساتھ آیا ہوں۔ کچھ بنیادی مشینری منگوا لی ہے، باقی اللہ کی مدد اور آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ میز پر مکمل خاموشی تھی۔ ڈیڈی کی آنکھوں سے خوشی بہنے لگی۔ ماما بھی اسپتال کا نام سن کر جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی تھیں۔ انہوں نے بے اختیار اٹھ کر افنان کا ماتھا چوما اور افنان کو لگا جیسے صدیوں کی تھکن اس بوسے میں تحلیل ہو گئی ہو۔ انہیں اس لمحے سے اپنی مٹی تلے سوئی ہوئی جنت کی خوشبو آئی تھی۔ یہ ان سب کی دی ہوئی ہمت ہی تھی کہ اسپتال کا کام جلد ہی شروع ہو گیا تھا۔ اگرچہ ابھی کام چل رہا تھا، پھر بھی عمل نے ایک حصہ کلینک کے طور پر استعمال کرتے مریض دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ ابھی آغاز تھا اور اتنا کام بھی نہیں تھا، پھر بھی اینا بوریت سے بچنے کے لیے استقبالیہ پر جا بیٹھی تھی، جہاں ہر آتے جاتی کی آنکھوں میں اپنے لیے مختلف رنگ دیکھتی اور اردو بولنے کی کوشش کرتی۔ گو کہ سردی انتہا کی تھی، لیکن اینا نے اس سے بھی کئی زیادہ سردی دیکھ رکھی تھی، اس لیے انہیں فکر نہیں تھی۔ وہ ہنسی خوشی ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ ایک یکبستہ شام میں اینا نے انٹرکام پر عمل کو ماہین پھپھو کے آنے کی اطلاع دی۔ عمل نے انہیں کمرے میں بلوا لیا۔ ان کی آنکھوں میں عمل کے لیے ستائش تھی، جن میں کبھی ترحم بھی نہیں ابھرا تھا۔ افنان کی بیوی کو لے کر آئی ہوں، تم دیکھو کیا مسئلہ ہے، ڈاکٹرز ٹھیک سے کچھ بتاتے نہیں ہیں، اس نے سوچا تم سے پوچھ لوں۔ سلام دعا کے بعد وہ مدعے پر آئیں تو عمل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اندر بھیج دیں انہیں، میں دیکھ لیتی ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اس کے حوصلہ دیتے جواب پر ماہین نے اسے بغور دیکھا۔ یہ وہ ہیرا تھا جسے انہوں نے اپنے بیٹی کی قسمت بنانے کے لیے مالا کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مالا؟ ہاں مالا ان کی پہلی خواہش تھی، اور افنان کی محبت بھی۔ تبسم کے گھر میلاد پر انہوں نے سرسری سا ذکر کیا تھا عماد کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا۔ افنان اور عمل کسی بات پر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ سب نے افنان کو عمل کے ساتھ سوچ لیا تھا، ہر ایک نے ان کی پسند کی داد دی تھی۔ تب انہوں نے بھی ایک بار نظر بدل کر دیکھا، سارا منظر بدل گیا تھا، سارے رنگ بدل گئے تھے۔ عمل جیسی شہزادی کے ساتھ افنان کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہیں انہوں نے مالا کی جگہ عمل کو دے دی تھی۔ انہوں نے عمل کے ساتھ التفات پر مالا کی بھیگتی آنکھیں دیکھی تھیں، اور شادی، اس کی آنکھوں کی نمی میں ہی افنان کا مستقبل ڈوب گیا تھا۔ گہرا سانس بھر کر سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر وہ باہر چلی گئی۔ گوری لمبی وہ لڑکی عمل کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ عمل کو بھی ایک نظر میں وہ جانی پہچانی سی لگی تھی۔ آپ یہاں پاکستان میں؟ حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے اس نے پوچھا۔ عمل نے ابرو اچکائے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ امبرین افنان کو وہ کسی اور حوالے سے جانتی ہو یا وہ اس سے جانتی ہو۔ میں ایمبر یوشا، ڈاکٹر رابرٹ کے کہنے پر اس نے بات ادھوری چھوڑی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا عمل اسے پہچان گئی ہے، لیکن جان بوجھ کر بن رہی ہے۔ اس کے نامکمل تعارف پر عمل نے اسے پہچان لیا تھا۔ اسے وہ سیاہ رات اچھی طرح یاد آ گئی تھی جب نائٹ شفٹ میں ڈاکٹر رابرٹ نے اسے ڈی این سی کا کہا تھا۔ شیڈول سے ہٹ کر صرف ایمرجنسی ہی دیکھی جا سکتی تھی، یا پھر تعلقات کی بنیاد پر بھی ایسے کام جلد ہو جاتے تھے۔ بچہ زندہ تھا اور ڈی این سی کی وجہ سے کوئی نہیں تھی۔ اس بچے کی ماں کے علاوہ اس نے انکار کر دیا تھا کہ وہ ایسا گناہ اپنے سر نہیں لے سکتی، جس پر منی اسکرٹ میں ملبوس ایمبر یوشا ذاتیات پر اتر آئی تھی۔ اسے برا بھلا بولتی وہ لڑکی اچھا خاصا ہنگامہ کر گئی تھی۔ یہ اور بات کہ ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ ایک کیک کے ہمراہ اس کے سامنے تھی۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور یہ غیر متوقع تھا۔ میں نے رپورٹس رات کو ہی دیکھی تھی تو خود پر سے قابو کھو دیا۔ اصل میں میرا شوہر پاکستانی ہے، اسے بچے چاہئیں، اور میں ابھی اس جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتی۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا، میں زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہوں، اور ابھی محض 27 سال میری عمر ہے، میں کیوں بچوں کا روگ پالوں؟ وہ عمل کو بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ میں اس کے علم میں آنے سے پہلے ہی اس کی ادھوری بات بھی عمل کی یادداشت سے ابھر کر باہر آئی تھی۔ ایمبر، امبرین، عمل نے آہستگی سے اس کا نام دہرایا۔ دونوں خاموش تھیں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، افنان جانتا ہے، بس میں ابھی بچے نہیں چاہتی۔ اس کے باوجود اس کی ماں کی رضا کے لیے میں درگاہوں پر منت کے دھاگے باندھنے بھی چلی جاتی ہوں، اور ڈاکٹروں کے پاس بھی۔ افنان جیسا کم ہمت
میری جلد بازی کی وجہ سے میرے متھے لگ گیا۔ وہ اس کی پھوپھی ذات کے بارے میں بات کر رہی تھی، یہی سوچ کر اس نے لب دبایا۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں نے ٹیسٹ کیے ہیں پھوپھو، اللہ کی طرف سے دیر ہے، باقی سب ٹھیک ہے، آپ دعا کیا کریں۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو پھوپھو کے سامنے جھوٹ بولتے پایا۔ جنہوں نے اسے اتنا دکھ دیا تھا وہ آج بھی انہیں تکلیف سے بچا گئی تھی۔ جو اللہ کی رضا کہہ کر ماہین سیڑھیاں چڑھ کر بھائی سے ملنے چلی گئی، جبکہ امبرین واپسی کے لیے نکل گئی۔ لاؤنج کا منظر زندگی سے بھرپور تھا۔ عماد صوفے پر تھے، عمل کا ایک بیٹا ان کے بال بگاڑ رہا تھا اور دوسرا ساتھ بیٹھا اس کے موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ مالا کا بیٹا نانو نانو کرتا صدف کا دوپٹہ کھینچ رہا تھا۔ اسے صدف کا موبائل چاہیے تھا جس پر وہ بات کر رہی تھی۔ مالا اسی وقت چائے کے کپ اور سموسے ٹرے میں رکھے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم پھوپھو، سب سے پہلے اس کی نظر ان پر پڑی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آگے بڑھ کر انہوں نے مالا کے سر پر پیار دیا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ السلام علیکم بھابھی، صدف نے آگے ہاتھ بڑھا کر ان سے ہاتھ ملایا اور سلام کا جواب دیا، پھر عماد کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یہ مرحلہ اسے سب سے مشکل لگتا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ماہین؟ بہت دن بعد چکر لگایا ہے مالا بیٹا، میرے سیف میں ایک سفید رنگ کی فائل پڑی ہے، وہ تو لے آؤ۔ ماہین کے سلام کا جواب دے کر انہوں نے مالا کو پکارا۔ ماہین بے ہوش ہونے کو تھی۔ کتنے سالوں بعد بھائی نے حال پوچھا تھا۔ گرم سیال آنکھوں سے بہتا چہرہ بھگو گیا۔ وہ صوفے پر ان کے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ کیا ہو گیا ہے ماہی، پاگل مت بنو۔ ان کے سر پر ہاتھ رکھے عماد نے پیار سے جھڑکا۔ ان کی بیٹی واپس آ گئی تھی، دونوں اپنے گھر راضی تھی، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ یہ بھی تو اس گھر کی بیٹی تھی اور اتنی لاڈلی تھی کہ جب مالا کو چھوڑ کر انہوں نے عمل کا نام لیا تو مالا کی اداس آنکھیں نظر انداز کر کے صرف ماہین کی خوشی کی خاطر انہوں نے عمل کے لیے افنان کو قبول کیا تھا۔ پھر وقت پڑنے پر جیسے وہ پیچھے ہوئیں، اس نے عماد کو بہت دکھ دیا تھا۔ اب اتنے سال وہ جلے تھے تو ماہین بھی کم نہیں تڑپی تھی۔ مالا نے فائل لا کر ان کے ہاتھ میں دی۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنا سب تقسیم کر دیا ہے، یہ تمہارا حصہ ہے، خوش رہو۔ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، کم از کم اب وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے تھے۔ عمل نائٹ کریم چہرے پر لگا کر پلٹی تو افنان کافی کے مگ اٹھا کر لے آیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک کپ کافی ہو جائے۔ شکریہ، اس نے ٹرے سے مگ اٹھایا۔ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے مجھے کیا چاہیے؟ شاید اتنے سالوں سے ساتھ رہ کر اندازہ ہو گیا ہے۔ خود ہی سوال کر کے اس نے خود ہی جواب دیا۔ جیسے مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ آپ کو مٹھاس کی ضرورت ہے، جیسے مجھے یہ پتہ چل گیا تھا آپ کو میری ضرورت ہے۔ مان لیں میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ انہوں نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتے کہا۔ عمل جانتی تھی اس سنجیدگی میں بھی شرارت ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے کہ مجھے آپ سے اس محبت سے زیادہ محبت ہے جو آپ مجھ سے کرتے ہیں؟ عمل نے بھی اسی سنجیدہ شرارت سے جواب دیا۔ کیوں کہ یہ سچ نہیں، جو سچ ہی نہیں اسے کیوں مانوں؟ یہ وہ بحث تھی جو پہلے بھی بہت بار ہو چکی تھی اور جانے کتنی بار ہونی تھی۔ اب وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ رات کا ریشمی آنچل سرکتا جا رہا تھا اور رات اپنا مرمری وجود آشکار کرتی ان پر ایک دوسرے سے محبت کے نئے در کھول رہی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔